خوش رہنے کے قاعدے۔ ایمان سے رنج و غم اور فکریں ختم ہوتی ہے۔ وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور عبادت گزاروں کی تسلی۔ جو گزرا سو گزرا، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، لہٰذا جو گزر گیا اس کے بارے میں مت سوچو۔ قضائے مبرم پر راضی رہو۔ جو روزی قسمت میں ہے اس پر شکر کرو۔ ہر چیز تقدیر پر مبنی ہے، اس لیے ملال نہ کرو۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، علام الغیوب خوش ہوتا اور پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرو، بس اللہ الصمد کا ثواب کافی ہے۔ منکروں کے انکار اور حاسدوں کے حسد سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ آج کی حدود میں رہو اور آج کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرو۔ مستقبل کو آنے دو، کل کی فکر میں نہ پڑو۔ آج ٹھیک ہوا تو کل بھی ٹھیک ہوگا۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو، اس سے بغض و عداوت نکال پھینکو۔ لوگوں سے بس خیر کے لیے ملو۔ گھر میں زیادہ رہو، اپنے کام سے کام رکھو، لوگوں سے کم ملو جلو۔ کتاب بہترین دوست ہے، اس کی ہم نشینی اختیار کر لو۔ علم معرفت سے ہمیشہ کے لیے دوستی کر لو۔ کائنات نظام پر مبنی ہے، لہٰذا گھر، آفس، لباس اور فرائض سب میں نظم و ترتیب ملحوظ رکھو۔ کھلی فضا کی طرف نکلو، اچھے باغات کا مشاہدہ کرو، اللہ کی مخلوق اور خالق کے ایجاد میں غور کرو۔ پیدل چلو، ورزش کرو، کسل مندی اور گمنامی، نکمے پن اور بیکاری کو دور کرو۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کے عجائب و غرائب پر غور کرو، اس کے قصوں اور کہانیوں سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ زندگی میں نیا پن لاتے رہو، نئے طریقے اپنایا کرو اور روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی بھی کر لیا کرو۔ بیدار کن چیزیں، چائے، قہوہ وغیرہ زیادہ نہ لو۔ سگریٹ نوشی اور گٹکا وغیرہ سے پرہیز کرو۔ اپنے کپڑوں کی صفائی پر دھیان دو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور اپنے مظہر پر توجہ دو۔ حزن و ملال، مایوسی اور حسد پیدا کرنے والی کتابیں نہ پڑھو۔ یاد رکھو کہ رب کریم کا دامن عفو و دراز ہے، وہ توبہ قبول کرتا، بندوں سے درگزر کرتا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دین، عقل، صحت، سماع و بصر، رزق اور اولاد جیسی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔ کیا نہیں معلوم کہ لوگوں میں فاطر العقل، مریض، قیدی، مفلوج اور مصیبت زدہ بھی ہے؟ قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے حفظ، سماع و تدبر اور تلاوت میں لگے رہو۔ حزن و ملال کو دور کرنے والا وہ سب سے بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اللہ پر توکل کرو، معاملہ اس کے سپرد کر کے اس کے حکم پر راضی رہو، بس اس پر اعتماد ہو کہ وہی تم کو کافی ہے۔ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم کو کاٹے اس سے جڑو، جو محروم کرے اس کو دو، جو برائی کرے اس سے بردباری برتو، تم کو خوشی و امن ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھو، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، حال کی اصلاح ہوتی ہے، بوجھ ہلکا اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، اس سے روزی میں کشادگی، اولاد، علم نافع اور آسانی ملتی ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ اپنی صورت، صلاحیت، آمدنی اور اہل و عیال پر قناعت کرو، تم کو راحت و سعادت ملے گی۔ جان لو کہ عسر کے ساتھ یسر ہے اور کرب کے ساتھ کشادگی ہے۔ ایک حالت ہمیشہ نہیں رہتی، زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اچھی فال لو، مایوس نہ ہو جاؤ، اپنے رب سے حسن ظن رکھو اور ہر خیر اور اچھے کام کا انتظار کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جو چنا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ مصلحت کیا ہے تم نہیں جانتے، کبھی شدت میں فراخی سے بہتر ہو سکتی ہے۔ مصیبت سے اللہ اور بندے کے درمیان قربت ہوتی ہے، تم دعا کرتے رہو، مصیبت کبر و غرور اور فخر کو ختم کر دے گی۔ تم اپنے دل میں نعمتوں کے خزانے رکھتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، لوگوں سے بھلائی کرو، ان کے لیے خیر پیش کرو، مریض کی عیادت، فقیر کو دینے اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے میں تمہیں خوشی ملے گی۔ سوء ظن اور اوہام سے بچو، فاسد خیالات اور فرسودہ افکار سے احتراز کرو۔ جان لو کہ تکلیف میں تم اکیلے نہیں ہو، غم و فکر سے کوئی بھی محفوظ نہیں، شدید حالات ہر فرد بشر کو پیش آتے ہیں۔ یقین کرو کہ دنیا ابتلا و آزمائش، رنج و غم اور کدورتوں کی جگہ ہے، اس لیے اسے اسی طرح قبول کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ جو پہلے گزر چکے، جنہیں قید و بند، عزل و قتل، مصیبت و ابتلا اور
وقر کی ضبطی کا سامنا ہوا ان کے بارے میں غور کرو۔ جو مصیبت بھی پہنچی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی رنج و فکر، بھوک، فقر، مرض، قرض اور آفات سے جو کر پہنچا اس کا ثواب ملے گا۔ جان لو کہ شدائد سے آنکھ کان کھلتے ہیں، دل زندہ ہوتا ہے، نفس خواہش سے رکتا ہے، بندہ ذکر کرتا اور ثواب کماتا ہے۔ حادثات کا انتظار نہ کرو، مصیبت کی توقع نہ ہو، افواہوں پر یقین نہ کرو اور الزام تراشیوں پر کان نہ دھرو۔ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں، جن کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ پیش نہیں آتی۔ اللہ کافی ہے، وہی نگہبان ہے، وہی مدد دیتا ہے۔ حاسدوں، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہے، کدورت پھیلاتے اور افسردہ کرتے پھرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہمیشہ تم کو ملے، مسجد میں زیادہ دیر رکو اور اپنے کو اس کا عادی بناؤ، جلدی سے نماز کو جاؤ، اس سے مسرت ملے گی۔ گناہوں سے دور رہو کیونکہ افسردگی اور ملال خاطر کا سبب ہے، ان کی وجہ سے آفتیں ٹوٹتی اور بحران آتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہمیشہ پڑھا کرو، کیونکہ تکلیف دور کرنے اور آزمائش ہٹانے میں اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ تمہارے بارے میں جو بھی بری بات کہی جائے کہنے والے کو ہی تکلیف دے گی، تمہیں نہیں، اس سے ذرا بھی اثر نہ لینا۔ اگر دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، حاسد سب و شتم کرتے ہیں تو اس سے تمہارا ہی وزن بڑھتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم اہمیت والے ہو گئے، تبھی تو تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جان لو کہ جو تمہاری چگلی کرتا ہے اس نے اپنی نیکیاں تم کو دے دی، تمہاری برائیاں ختم کر دی، تم کو مشہور کر دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ برتو، سنت پر عمل کرو اور طاعت و عبادت میں غلو سے اجتناب کر کے میانہ روی اختیار کرو۔ توحید خالص اپناؤ، اس سے شرح صدر حاصل ہوگا۔ جتنی توحید خالص ہوگی اور اخلاص عمل ہوگا اتنی ہی سعادت ملے گی۔ شجاع، قوی العمل، ثابت النفس بنو، تمہارے پاس ہمت و عزیمت ہو، مشکلات، رکاوٹوں، افواہوں سے تمہاری منزل کھوٹی نہ ہو۔ سخاوت کرو کیونکہ سخی کا سینہ کھلا رہتا ہے، اس کا دل چوڑا ہوتا ہے، بخیل تنگ دل، تاریک خیال اور افسردہ خاطر ہوتا ہے۔ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو، ان کی محبت مل جائے گی۔ نرمی سے ان سے بات کرو، تواضع سے پیش آؤ تو وہ تمہارا احترام کریں گے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لوگوں سے نرمی برتو، عداوتیں ختم کرو، دشمنوں سے صلح کر لو اور دوستوں کی تعداد بڑھاؤ۔ سعادت کے بڑے دروازوں میں سے والدین کی دعا ہے، اسے غنیمت جانو تاکہ ان کی دعا ہر برائی سے تمہارے لیے ڈھال بن جائے۔ لوگ جس حالت میں ہوں اسے قبول کرو، ان سے جو بھول ہو اسے درگزر کرو، عفو درگزر سنت الہی ہے۔ مثالیت میں نہ پڑے رہو بلکہ حقیقت کے ساتھ جیو۔ تم لوگوں سے وہ کیوں چاہتے ہیں جو خود کر نہیں سکتے، اس لیے عدل سے کام لو۔ سادگی کی زندگی گزارو، بخل، اسراف اور فضول خرچی سے بچو۔ جسم جتنا موٹا ہوگا اتنی ہی روح کمزور ہوگی۔ مختلف مواقع پر اذکار کا اہتمام کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے حفاظت اور بچاؤ ہے، اس میں وہ اصلاح و ارشاد ہے جس سے تمہارے دن ٹھیک رہیں گے۔ کاموں کی تقسیم کر لو، ایک ہی وقت میں سب کو اکٹھا نہ کرو لیکن وقفے سے کرو اور اس بیچ آرام بھی کرو تاکہ بہتر طریقے پر کام انجام پائے۔ گھر، مال، اولاد، نوکری اور صورت و شکل میں جو تم سے کمتر ہو اس پر نظر رکھو تاکہ اندازہ ہو تم ہزاروں سے اوپر ہو۔ یہ جان لو کہ بھائی، بیٹے، بیوی، بچے اور دوست و احباب جن سے بھی واسطہ پڑتا ہے وہ عیب سے خالی نہیں، اس لیے سب کو جیسے ہے ویسے قبول کرنے کی عادت ڈالو۔ جو صلاحیت ملی ہے، جو علم حاصل ہوا ہے، وہ جو روزی عطا ہوئی ہے، جو کام تمہارے لیے مناسب ہے، ان سب کو لازم پکڑو۔ لوگوں اور جماعتوں پر جارحانہ حملے نہ کرو، زبان محفوظ رکھو، اچھی بات کرو، میٹھے الفاظ بولو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ برداشت کرنے سے عیوب دفن ہو جاتے ہیں، بردباری سے خطاؤں کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ سخاوت ایک دراز کپڑا ہے جو نقائص اور عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ ایک ساتھ میں تنہائی اختیار کر کے اپنے امور میں غور کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، آخرت کے بارے میں سوچو، اپنی صلاح کرو۔ تمہاری گھریلو لائبریری تمہارے لیے گھنا باغ ہے، اس میں علماء، ادبا، حکیموں اور شاعروں کے ساتھ تفریح ہے۔
رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو، تجارت ملازمت سے بہتر ہے، اپنے مال کاروبار میں لگاؤ، معیشت میں میانہ روی برتو، متوسط درجے کا لباس پہنو، نہ کہ عیش پسندوں اور نہ محتاجوں کا لباس، یہ اپنے آپ کو ممتاز نہ کرو، عام لوگوں کی طرح رہو، غصہ نہ کرو، غصے سے مزاج خراب ہوتا ہے، اخلاق بدلتے اور معاشرت میں برائی آتی ہے، محبتیں اور رشتے کٹ جاتے ہیں۔ زندگی میں تازگی لانے کے لیے کبھی کبھی سفر کرو، دوسری دنیاؤں کو دیکھو، دوسرے ملکوں اور فضاؤں کا مشاہدہ کرو، کیونکہ سفر لطف انگیز ہوتا ہے۔ اپنی جیب میں ڈائری رکھو، اس میں اپنے کام ترتیب دو، اپنے اوقات منظم کرو، اپنی یادیں اور ملاحظات لکھو۔ لوگوں کو پہلے سلام کرو، مسکرا کر ملو اور ان سے توجہ سے پیش آؤ، تاکہ ان سے قریب ہو جاؤ اور دلوں میں ان کی محبت ہو جائے۔ اپنے اوپر بھروسہ کرو، لوگوں پر انحصار نہ کرو اور یہ سوچ لو کہ لوگ تمہارے خلاف ہیں، تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ تو بس اللہ ہے۔ زمانہ عیش کے جو ساتھی ہو ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ آج کل کرنے اور ٹال مٹول سے احتراز کرو، کیونکہ یہ ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔ فیصلہ لینے میں تذبذب سے کام نہ لو، بلکہ صبر و عزم سے کام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ اپنی عمر مختلف پیشوں، ملازمتوں اور کورسوں کو بدلتے رہنے میں ضائع نہ کرو، کیونکہ اس سے تم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مفکرات گناہ ہیں، ان کا اہتمام کرو، جس سے نیک اعمال، مصیبتوں پر صبر، توبہ، مسلمانوں کی دعا، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت۔ صدقہ دیا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ختم ہوگا، دل کو خوشی ملے گی، فکر دور ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اپنا نمونہ اپنے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، وہی سعادت تک پہنچائیں گے، وہی نجات دہندہ اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اسپتال جایا کرو، اس سے آفت کی قدر معلوم ہوگی، جیل خانہ دیکھو، اس سے آزادی اور پاگل خانہ دیکھو کہ عقل و ہوش کی قدر آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی اہمیت سے تم واقف نہیں۔ حقیر اور معمولی باتیں تمہیں توڑ نہ ڈالیں، بات جتنی ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دو، حادثات و امور میں مبالغہ اور ہولناکی سے کام نہ لو۔ اپنے ذہنی افق کو وسعت دو، جو تم سے برائی کرے اس کے لیے بھی عذر ڈھونڈو، تاکہ تم سکون و اطمینان سے زندگی گزارو اور انتقام کی کوشش بالکل نہ کرو۔ اپنے دشمنوں کو اپنے غیظ و غضب اور رنج و الم سے خوش نہ کرو، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو افسردہ کر دے۔ ان کی اس دیرینہ خواہش اور آرزو کو پورا نہ کرو۔ اپنے دل میں لوگوں سے دشمنی، عداوت اور بغض و حسد کا علاوہ مت دہکاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک مستقل عذاب بن جائے گا۔ اپنی مجلس میں شائستہ رہو، خیر کی بات کہو ورنہ خاموش رہو، چہرہ کھلا رکھو، ہم نشینوں کا احترام کرو، ان کی بات سنو اور اثناء کلام میں ان کی بات نہ کاٹو، مکھی نہ بنو جو بس زخم اور گندگی پر ہی بیٹھتی ہے۔ لوگوں کی آبرو اور عزت نفس کا احترام کرو، کسی کی عیب جوئی میں نہ پڑو، نہ ان کی لغزشیں اور کمیاں دیکھ کر ہنسو۔ ایمان والا دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، نہ اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے، نہ اس کے حادثات سے ڈرتا ہے، کیونکہ دنیا حقیر، فانی اور چلی جانے والی ہے۔ غیر اللہ کا عشق اور اس کی محبت کو چھوڑ دو کہ یہ دل کا عذاب ہے، روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و طاعت پر زیادہ دھیان دو۔ حرام چیز کو دیکھنے سے رنج و غم اور دل کے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ جو غض بصر کرے، اپنے رب سے ڈرے، وہ سعادت مند ہے۔ کھانے کے اوقات کو ترتیب دو، مفید غذائیں لو، بس یار خوری نہ کرو اور شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ۔ حادثات کے وقت برے سے برے احتمال کی توقع کرو اور اسے قبول کر لینے پر ذہن کو تیار کر لو، اس طرح تم کو راحت اور آسانی ملے گی۔ جب رسی ختم ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، رات کا اندھیرا چھٹے گا، دشواری ختم ہوگی، ایک مشکل دو آسانیوں پر بھاری نہ پڑے گی۔ رحمان کی رحمت کے بارے میں سوچو کہ اس نے زانیہ عورت کو بخش دیا، جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا اسے بخشش دیا، جس نے 100 قتل کیے تھے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نصرانیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے۔ بھوک کے بعد سیری، پیاس کے بعد سیرابی، مرض کے بعد صحت، فقر اور
فقر کے بعد مالداری، غم کے بعد خوشی اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔ سورہ علم نشرہ پر غور کرو، پریشانیوں میں اس کی تلاوت کرو، بحرانوں میں یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ دعا کرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش العظیم پڑھا کرو۔ ناراض نہ ہو، جب غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ۔ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لو، اپنی جگہ بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ پریشانیوں سے نہ گھبراؤ، اس سے دل مضبوط ہوگا، عافیت کا مزہ ملے گا، حوصلہ بڑھے گا، تمہارا صبر ظاہر ہوگا، شان بلند ہوگی۔ ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت اور جنون ہے، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آٹے کو پیسنا، چرے ہوئے کو چیرنا اور قبروں سے مردے اکھاڑنا۔ مصیبت کے مثبت پہلو کو دیکھو، اس پر ثواب کی امید رکھو، یہ دوسروں کی مصیبت سے زیادہ سہل ہے۔ مصیبت زدوں سے تسلی پاؤ، جو مصیبت لاحق ہوئی وہ چھوٹنے والی نہ تھی، جو نہیں پہنچی وہ لاحق ہونے والی نہ تھی۔ قلم سوکھ گیا اور فیصلے پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنے نقصانات کو فائدوں میں بدل دو، لیموں سے میٹھا شربت بناؤ، مصیبتوں کے پانی میں مٹھی بھر شکر ڈال دو، حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی مدد کو نہ بھولو کہ مدد اسی حساب سے ہوتی ہے جس حساب سے بوجھ ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ سے زیادہ خیر ہوتا ہے۔ عواقب کو تم نہیں جانتے، سزا کے لبادے میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، شر کے لباس میں کتنا خیر چھپا ہوتا ہے۔ خیالات کو بھٹکنے نہ دو تاکہ وہ تفکرات کی وادیوں میں تم کو نہ لے جائے۔ کوشش کرو کہ نعمتوں، صلاحیتوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہی سوچو۔ اپنے گھر اور آفس میں شور و شغب سے احتراز کرو۔ خوش بختی کی ایک علامت سکون و اطمینان بھی ہے۔ مشکلات عبور کرنے کے لیے نماز بہترین مددگار ہے۔ وہ نفس کو بلند آفاق میں لے جاتی ہے اور روح کو نور و کامیابی کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ سنجیدہ، مفید اور ثمر خیز عمل نفس کو شر کے احساسات، برے خیالات اور حرام رجحانات سے بچاتا ہے۔ خوش بختی ایسا درخت ہے جس کو ضروری غذا، پانی، ہوا اور روشنی ایمان باللہ و ایمان بالآخرت سے ملتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ادب، ذوق سلیم، حسن اخلاق ہو، وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو خوش کرے گا۔ اسے دلی اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اپنے دل کو سکون پہنچاؤ، کیونکہ دل اکتا جاتا ہے اور افسردہ ہو جاتا ہے، اس لیے حکمت کے طریقے سے اور معرفت کے اسلوب اختیار کر لو۔ علم سے شرح صدر ہوتا ہے، نظر میں وسعت آتی ہے، نئے آفاق واہ ہوتے ہیں اور غم، تفکر اور حزن سے نفس کا چھٹکارا ملتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پا لینا بھی خوش بختی کا کام ہے، کیونکہ کامیابی کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں ہوتی۔ جب تم لوگوں کے ساتھ خوش رہنا چاہو تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ تم سے کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم میں کمی نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ انسان اپنے آپ کو جان لے، اپنی صلاحیتوں کو جان لے، انہیں بہتر طور پر کام میں لائے تو اسے کامیابی و کامرانی کی لذت ملے گی۔ علم، معرفت اور تجربہ ڈھیر سارے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اسباب پا کر جانور خوش ہوتا ہے، معرفت سے انسان خوش ہوتا ہے۔ زوجین میں ایک ناراض ہو تو دوسرا چپ رہے، دونوں ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کریں، کیونکہ انسان غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ صالح ہم نشین جو اچھی فعل سے آپ کی مشکل آسان کر دے گا، امید کا دروازہ کھولے گا اور نہوست لینے والا دنیا کو آپ پر تاریک بنا دے گا۔ جس کے پاس بیوی، گھر، صحت اور مناسب مال ہو تو اس کے پاس اچھی زندگی کا سامان ہو گیا۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ جس کے پاس ٹھکانہ ہو، صحت ہو، ایک دن کی روزی ہو تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی۔ جو اللہ کو رب ماننے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ یہی رضا کے ارکان ہیں۔ کامیابی تب مانی جائے گی جب اللہ بھی تم سے راضی ہو، تمہارے اطراف کے لوگ بھی اور تمہارا نفس بھی، اور یہ کہ تمہارا کام نتیجہ خیز ہو۔ کھانا ایک دن کی خوش بختی ہے، سفر ایک ہفتے کی خوش بختی ہے، شادی مہینے کی خوش بختی ہے، مال سال بھر کی خوش بختی ہے اور ایمان پوری عمر کی خوش بختی ہے۔
तुम महज सोने, खाने पीने और शादी से खुशबख्त नहीं बन सकते, बल्कि काम से खुशबख्त होंगे। काम ही दुनिया में बड़े लोगों को बड़ा बनाता है। जिसे मुताले का मौका मिले वो खुशबख्त है, क्योंकि वो दुनिया के बागात से खुशाचीनी करता और दुनिया के अजायबात देखता है और ज़मान और मकान के साथ सफ़र करता है। दोस्तों की गुफ्तगू से रंजो गम दूर होते हैं, अच्छे मज़ाह से राहत मिलती है, शेर के सुनने से दिल को आराम मिलता है। जिंदगी को तुम अपनी आंखों से देखते हो, जिंदगी तुम्हारी फिक्र की मरहून मिन्नत है, इसलिए अपनी आंखों पर काला चश्मा ना लगाओ। उनके बारे में सोचो जिनसे तुमको मोहब्बत है, और जो तुम्हें नापसंद है उन्हें अपनी जिंदगी का एक लम्हा ना दो, क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे फिक्र के बारे में कुछ नहीं जानते। जब तुम नतीजा खेज काम में मसरूफ होंगे तो आसाब ठंडे रहेंगे, नफ्स को सुकून मिलेगा और राहत की फिजा छा जाएगी। सआदत हसब नसब और सोने चांदी में नहीं, बल्कि दीन, अदब और ज़रूरत की तकमील में है। अल्लाह को वो बंदे ज़्यादा महबूब है जो ज़्यादा खैर के काम करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा भलाई करते और ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं। अगर तुम अपनी मौजूदा हालत से खुश नहीं तो उस खुशी के इजहार में ना रहो जो उफ़क़ से उतरेगी या आसमान से नाजिल होगी। अपनी कामयाबियों और काम के समरात के बारे में सोचो, जो भी खैर के काम किए उन पर खुश रहो, अल्लाह की हम्द करो, उससे शरह सद्र होता है। जो ज़ात कल तुम्हारे काम आई थी वो आज भी काम आती है, कल भी काम आएगी, और उसी पर भरोसा करो। जब वो तुम्हारे साथ है तो फिर किसका खौफ है, और अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो तो किससे उम्मीद कर सकते हो। तुम्हें और सरवतमंदों को एक ही दिन हासिल है, कल की लज्जत उन्हें भी नहीं मिलेगी। आने वाला कल ना तुम्हारा ना उनका, एक ही दिन उनका है जो बहुत ही कम है। मुसर्रत से नफ्स में चुस्ती और दिल में फरहत आती है, आज़ा में तवाज़ुन आता है, कुव्वत मिलती है, ज़िंदगी कीमती होती है और उम्र को फ़ायदा होता है। गना, अमन, सेहत और दीन सआदत की बुनियादें हैं। गरीब खौफज़दा रहता है, मरीज़ और काफिर को खुशी नहीं मिलती, बल्कि वो बदनसीबी का शिकार रहता है। जो एतदाल को अपनाएगा उसे सआदत मिलेगी, जो मियाना रो होगा उसे कामयाबी, जो आसान पहलू पर तवज्जो देगा वो कामरान होगा। ज़माने की घटरी में एक ही कलमा है, खुशबख्ती की डिक्शनरी में एक ही लफ्ज़ है, रज़ामंदी। जब कोई मुसीबत लाहक हो उसे बहुत बड़ी मुसीबत ना समझो, मुसीबत आसान होगी, उसको जल्द अजाला करने की कोशिश करो, क्योंकि तंगी का कर्ब ना होता तो राहत की खुशी वो उम्मीद भी ना होती। जब कोई बहरान दरपेश हो तो याद करो कि कितने बहरान तुम पर गुजरे और अल्लाह ने तुम्हें उनसे निजात दी। इससे पता चलेगा कि जिसने पहली बार आफियत दी अब की बार भी वही देगा। दिन को ज़ाय करने वाला वो है जो उसे बगैर हक अदा किए, बगैर किसी फ़र्ज को निभाए, बगैर किसी मकाम को पाए, बगैर खुशी हासिल किए, बगैर इल्म सीखे, बगैर किसी सिला रहमी के और बगैर किसी खैर को अंजाम दिए गुजार दे। अच्छा ये है कि हमेशा हाथ में किताब रखो, क्योंकि बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है। वक्त की हिफाजत और फुर्सत के इस्तेमाल का बेहतरीन ज़रिया किताब है। कुरान का हाफिज जो रात में और सुबह व शाम पढ़ता हो, ना थकान का शिकार होगा ना खला और उकताहट का, क्योंकि कुरान ज़िंदगी में मुसर्रत भर देता है। कोई फैसला लेने के लिए उसके हर पहलू पर गौर कर लो, फिर इस्तिखारा करो, काबिल एतमाद लोगों से मशवरा करो। अगर कामयाबी मिलेगी तो मकसूद हासिल हो गया, ना मिले तो नादिम ना होंगे। अक्लमंद दोस्त ज़्यादा बनाता है, दुश्मन कम, क्योंकि दोस्त साल में मिलता है जबकि दुश्मन रोज़ाना मिल सकते हैं। लिहाजा खुशखबरी है उसके लिए जिसे अल्लाह मखलूक में महबूब बना दे। अपनी दुनियावी मकासद की एक हद मुकर्रर करो जिनकी तरफ तुम रुजू करो, वरना दिल मुंतशिर, सीना तंग, हालत बुरी और ज़िंदगी अफसरदा हो जाएगी। मुनासिब है कि जिसे अल्लाह पाक की नेमतें हासिल हो वो शुक्र बजा लाए, ताअत और तवाज़ा के साथ उनकी हिफाजत करे और दवाम बख्शे। जो तकवा से आरास्ता होगा, जिसकी फ़िक्र ईमानी होगी और इखलाक खैर पसंद, उसे अल्लाह की और लोगों की भी मोहब्बत मिलेगी। कसलमंद और गुमनाम ही हकीकत में रंजीदा और थका हुआ होता है।
سنجیدہ اور متحرک جینا بھی چاہتا ہے اور خوش رہنا بھی۔ زندگی کی لذت اور مزہ مصائب و تفکرات سے کئی گنا زیادہ ہے، البتہ اس لذت کا حصول ذکاوت و ذہانت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت دنیا کی ملکہ ہو، پورے عالم کی ڈگریاں اسے ملے، ہر طرح کا تمغہ دیا جائے، لیکن شوہر نہ ہو تو وہ مسکین ہے۔ کمال کی زندگی یہ ہے کہ آپ کی جوانی بلند مقصد، رجولیت، مزاحمت اور بڑھاپا غور و فکر میں گزرے۔ کمی ہو جائے تو دوسرے کی بجائے اپنے کو ہی ملامت کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے اپنے عیوب اور کمیاں بھی اتنی ہے کہ ان کی اصلاح میں وقت لگے گا۔ محلوں اور کوٹھیوں سے زیادہ خوبصورت تو وہ کتاب ہے جس سے فہم کو جلا، دلوں کو مسرت، نفس کو انس حاصل ہو، جو شرح صدر کرے اور فکر بڑھائے۔ اللہ سے عفو درگزر طلب کرو، اگر یہ دونوں مل جائے تو گویا ہر چیز تم کو مل گئی، ہر برائی سے تم بچ گئے، ہر مسرت سے ہمکنار ہو گئے۔ ایک روٹی، 7 کھجوریں، پانی کا ایک پیالہ، کمرے میں ایک چٹائی اور قرآن پاک ہو تو دنیا کو 7 سلام کہہ دو۔ خوشبختی کا راز قربانی، انکار ذات، سخاوت، کسی کو اذیت نہ دینے اور انانیت و خود پسندی سے دور رہنے میں ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہنسی سے شرح صدر ہوتا ہے، دل کو تقویت ملتی اور ملال ختم ہوتا ہے، عمل میں چستی آتی اور دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ عبادت ہی سعادت ہے، صالحت ہی کامیابی ہے۔ جواز کار پڑھے گا، ہمیشہ استغفار کرے گا اور محتاجی کا جتنا اظہار کرے اللہ سے کرے گا وہ نیکوکار ہوگا۔ بہترین دوست وہ ہے جس پر تم کو بھروسہ ہو اور جس سے راحت ملے، جس سے تم دل کی بات کہہ سکو، جو تمہارے غم میں شریک ہو، تمہارا راز افشا نہ کرے۔ جو خوشی ملی ہے اس سے بڑی خوشی کی توقع نہ کرو، کہیں وہ بھی نہ چلی جائے۔ نئے مصائب کا انتظار نہ کرو کہ اس سے جلد ہی غم و فکر طاری ہو جائے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم بہت سا اچھا کام کر سکتے ہو، لیکن ہر صلاحیت رکھنا اور ہر کام کرنا ممکن نہیں۔ ایک خوبصورت صالح بیوی، وسیع اور کشادہ گھر، بقدر کفاف روزی، اچھا پڑوسی، ایسی نعمتیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بری چیز کو بھول جانا، نعمت کو یاد رکھنا اور لوگوں کے عیوب سے چشم پوشی کرنا ایک اچھائی کی بات ہے۔ درگزر انتقام سے لذیذ تر کام بیکاری سے مزیدار، قناعت مال سے زیادہ بڑی اور صحت ثروت سے کہیں بہتر ہے۔ تنہائی برے دوست سے اور اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ عزت عبادت ہے، تفکر طاعت ہے۔ عزلت غزالان افکار کامر غزار ہے۔ کثرت سے ملنا جلنا حماقت ہے، لوگوں پر اعتبار بے وقوفی ہے، ان سے دشمنی مول لینا نحوست ہے۔ بد اخلاقی ایک عذاب ہے، کینہ زہر ہے، غیبت رذالت اور دوسروں کی عیب چینی رسوائی کی بات ہے۔ نعمتوں پر شکر گزاری سے برائی دور ہوتی ہے، ترک ذنوب سے دلوں کو زندگی ملتی ہے اور نفس پر فتح پانا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ امن کے ساتھ سوکھی روٹی خوف کے شہر سے بہتر ہے۔ خیمہ جس میں پردہ ہو وہ فتنہ والے محل سے اچھا ہے۔ علم کی فرحت اس کی بزرگی ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ مال کی فرحت اس کی بڑائی عارضی اور اس کا ذکر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ دنیا پر خوش ہونا بچکانہ خوشی ہے، ایمان پر خوش ہونا نیکوں کی خوشی، مال کی خدمت ذلت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام شرف کی بات ہے۔ ہمت کی جزا میٹھی، کامیابی کی تکان راحت ہے، کام کا پسینہ مشک ہے اور اچھی تعریف بہترین خوشبو ہے۔ سعادت اس میں ہے کہ تمہارا مونس قرآن پاک ہو، کام تمہاری ہابی ہو، گھر تمہاری خانقاہ ہو اور قناعت تمہاری دولت ہو۔ کھانے اور مال پر خوش ہونا بچکانہ پن ہے، اچھی مدح پر خوشی بڑے لوگوں کی نشانی ہے، نیکی کا کام لازوال شرف ہے، رات کی نماز دن کی رونق ہے، لوگوں کے لیے خیر پسندی ضمیر کی پاکی ہے اور شر سے خلاصی کا انتظار عبادت ہے۔ مصیبت میں 4 چیزیں ہیں: اجر کی امید، صبر کی زندگی، حسن ذکر اور لطف و کرم کی توقع۔ نماز باجماعت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، مسلمانوں کی محبت، ترک ذنوب اور عقل حلال، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔
سرداری کی ہوس نہ کرو، سرداری میں بڑی تکلیفیں ہیں۔ شہرت کی ہرس نہ رکھو، اس کا جرمانہ دینا ہوتا ہے۔ گمنامی کے ساتھ بقدر کفاف مسرت کی بات ہے۔ حماقت کی علامت وقت کا ضیاع، توبہ میں تاخیر، لوگوں کو دشمن بنانا، والدین کی نافرمانی اور رازوں کا افشا کرنا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو رنجیدہ مت ہو، لوگوں نے تو رب تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ جس نے انہیں وجود بخشا، اس کے وجود میں انہوں نے شک کیا۔ بھوکے ہوتے ہیں کھلاتا وہ ہے، شکر کسی اور کا کرتے ہیں۔ انہیں خوف سے نجات دیتا ہے، یہ اس سے جنگ کرتے ہیں۔ کرۃ الارض کو اپنے سر پر مت اٹھاؤ، کس کو پڑی ہے کہ ہمیں یاد رکھے۔ کسی کو زکام ہو جائے تو وہ میری اور تمہاری موت کو بھلا دیں گے۔ سرور کفایت شماری اچھا ٹھکانہ اور سلامتی و سکون میں ہے۔ فتنوں سے امان، رنج و محن سے نجات شکر عبادت میں ہے۔ دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہو، نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہو، ایسی بات نہ کہو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ جو لوگوں کو حاصل ہے اس کا لالچ نہ رکھو۔ دنیا سے بے رغبتی برتو، اللہ کی محبت ملے گی۔ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبتی رکھو، بے رغبی رکھو تو لوگ محبت کریں گے۔ قلیل پر قناعت کرو، قرآن پر عمل کرو، کوچ کے لیے تیار رہو، اللہ سے ڈرو۔ جس سے نفرت کی جائے اس کی کیا زندگی، جو اٹھایا جانے والا ہے اسے کیا راحت۔ خطا کار کو امن نہیں، فاجر کو کوئی چاہنے والا نہیں، جھوٹے کی تعریف نہیں ہوتی اور غدار پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا تمام کام خیر ہے اور یہ بس اس کی ہی خصوصیت ہے کہ اگر تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے خیر، راحت ملے اس پر شکر کرے تب اس کے لیے خیر۔ مسکراہٹ خیر کی کنجی ہے، محبت اس کا دروازہ، سرور اس کا باغ، ایمان اس کا نور اور امن اس کی دیوار۔ دلکشی خوبرو چہرہ، سرسبز کیاری، ٹھنڈا پانی، مفید کتاب، نعمت کی قدر کرنے والا دل جو برائی سے دور رہے اور خیر پسند ہو۔ صحت مند پتھر پر بھی ایسے سو جاتا ہے جیسے ریشم کے بستر پر سو رہا ہو، جو کی روٹی بھی یوں کھا لیتا ہے جیسے سرید کھا رہا ہو۔ جھوپڑے میں ایسے رہتا ہے گویا کہ کسرا کے ایوان میں رہتا ہو۔ بخیل محتاجگی میں زندگی گزارتا، مالداری میں مرتا، اپنی ذریت کی خدمت کرتا اور مال سینت کر رکھتا، جبکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتا ہے اور دنیا میں بری شہرت ملتی ہے۔ اولاد ثروت سے افضل، صحت غنا سے اچھی اور امن مسکن سے اچھا اور تجربہ مال سے قیمتی ہے۔ ترک طاعت سے دل کی موت ہو جاتی ہے، گناہوں پر اصرار بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے بے پرواہی اس کی گرفت سے بے خوفی اور صالحین کی حقارت بدبختی کے اسباب ہے۔ جو اپنے گھر میں خوش نہیں وہ دوسری جگہ بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جسے گھر والے محبت نہ دے دوسرے بھی اسے محبت نہیں دے سکتے۔ جو آج کو ضائع کرتا ہے وہ کل کو بھی ضائع کرے گا۔ 4 چیزیں سعادت لاتی ہے، نفع بخش کتاب، صالح اولاد پیدا کرنے والی بیوی، نیک دوست، ان سب کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ ایمان، صحت، غنا، آزادی، امن، شباب اور علم، بس انہی کے لیے عقل مند کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک میں وہ سب کم ہی جمع ہوتی ہے۔ آج کی خوشی پر خوش ہو لو، اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ کل بھی باقی رہے گی۔ زمانے کی آفت سے کوئی امان نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کرو کہ رنج نقد اور خوشی ادھار کر دو۔ دنیا میں سب سے افضل چیزیں ہیں ایمان صادق، اچھے اخلاق، عقل سلیم، صحت مند جسم اور خوشگوار روزی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فالتو ہے۔ 2 نعمتیں خفی ہیں، جسم کی صحت اور وطن میں سکون۔ 2 نعمتیں ظاہری ہیں، لوگوں میں ذکر خیر اور صالح اولاد۔ خوش رہنے والا دل بغض کے کیڑوں کو مار دیتا ہے اور راضی رہنے والا نفس نفرت کے حشرات ختم کر دیتا ہے۔ امن سب سے نرم قالین ہے، عافیت بہترین پردہ، علم لذیذ تر غذا اور محبت سب سے زیادہ مفید دوا اور حجاب سب سے اچھا لباس ہے۔ فاسق مریض، مقروض غریب، غمگین قیدی اور مجبور خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش بختی پریشانیوں کی خاتمہ، عداوتوں کے ازالہ، نیک اعمال اور شہوتوں پر غلبہ کا نام ہے۔ جس راستے میں سب سے کم خطرہ ہے وہ تمہارے گھر کا راستہ ہے۔ سب سے مبارک ایام وہ ہے
جب تم عمل صالح کرو، سب سے برا وقت وہ ہے جس میں تم کسی کے ساتھ برائی کرو۔ خوشی کو شکر، حزن کو صبر، خاموشی کو تفکر، نظر کو عبرت، قول کو ذکر، زندگی کو اطاعت کا ذریعہ بنا لو۔ اس پرندے کی مثل ہو جاؤ جسے صبح و شام روزی ملتی ہے، اسے کل کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی پر انحصار نہیں کرتا، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، جس کا سایہ ہلکا اور حرکت کم ہوتی ہے۔ جو لوگوں سے زیادہ میل جول رکھے گا تو لوگ اس کی توہین کریں گے، جو ان سے بخل کریں گے اس سے نفرت کریں گے، جو ان سے بردباری برتے گا اس کا احترام کریں گے، جو ان کے ساتھ سخاوت کرے گا اس سے محبت کریں گے، جو ان کا محتاج رہے گا اس سے قدورت رکھیں گے۔ فلک گردش میں ہے، راحت حاملہ ہے، ایام الٹتے پلٹتے ہیں، یکساں حال رہنا محال ہے۔ اللہ کی ہر روز نئی شان نئی آن ہوتی ہے، لہٰذا غمگین کیوں ہو؟ سلاطین کے دروازے پر تم کیوں کھڑے ہو جبکہ ان کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہے؟ تم تو گویا فقیرے سے مانگتے ہو، بخیل سے گزارش کرتے ہو، زخمی سے شکایت کرتے ہو۔ سحر کے وقت ایسے پیغام بھیجو جن کی روشنائی آنسو ہو، جن کے کاغذ رخسار ہو، جن کی ڈاک قبولیت ہو، جن کا رخ عرش الہی کی طرف ہو، پھر جواب کے منتظر رہو۔ جب سجدے میں جاؤ تو اسے چپ کے اپنے راز بتاؤ، وہ ظاہر اور اچھے چھپے سب کو جانتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو نہ بتانا، کیونکہ محبت کے اسرار فاش نہیں کیے جاتے، لوگوں میں حاسد اور خیر خواہ سبھی ہوتے ہیں۔ پاک ہے وہ جس نے ذلت کو عزت، محتاجگی کو غنا، سوال کو شرف، خضوع کو رفعت اور توکل کو کفایت بنا دیا۔ جب تمہارے دل میں کوئی خیال آئے اور غم کے مارے تمہارا حال تاریک ہو جائے، تمہیں گھر والوں اور مال میں نقصان ہو، تو مایوس نہ ہو کہ اللہ کوئی راہ پیدا کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو نہ بھولو کہ اس سے لگی آگ بجھ جاتی ہے، ڈوبتا ہوا بچ جاتا ہے، کھوئے ہوئے کو راستہ مل جاتا ہے اور اللہ سے عہد مضبوط ہو جاتا ہے۔ اے پرندے خوش ہو جاؤ، تم نہر پر آتے ہو، پٹیر پر رہتے ہو، پیڑ پر رہتے ہو، پھل کھاتے ہو، خطرے کی بات نہیں ہوتی، تمہیں کسی دوزخ سے گزرنا نہیں ہوتا، لہٰذا تم انسان سے زیادہ خوش بخت ہو۔ خوشی لہجۂ مستعار ہے، حزن کفارہ ہے، غضب ایک شعلہ ہے، بیکاری خسارہ ہے اور عبادت نفع بخش تجارت ہے۔ گزشتہ کل ختم، آج چل رہا ہے، آئندہ کل آنے والا ہے، تمہارے پاس آج ہی تو ہے، اس لیے اسے اطاعت میں لگا دو، بہت زیادہ نفع ملے گا۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ آخری کے کچھ ایسی تاکید کی گئی ہے اس کتاب میں جو شروع سے لے کے آخر تک ہوئی، وہ سب ایک بار پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ گزشتہ کل ختم، آج چل رہا ہے، آئندہ کل آنے والا ہے، تمہارے پاس آج ہی تو ہے، اس لیے اسے اطاعت میں لگا دو، بہت زیادہ نفع ملے گا۔ قلم تمہارا ساتھی ہے، کتاب تمہارا دوست ہے، تمہاری مملکت گھر ہے، تمہارا خزانہ تمہاری روزی ہے، اس لیے جو گزرا اس پر افسوس نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تمہیں تکلیف ہو، آخر میں خوشی، جیسے بادل کے شروع میں کڑکتا ہے اور آخرت میں برکھا رتلاتا ہے۔ استغفار سے دلوں کی قفل کھل جاتے ہیں، شرح صدر ہوتا اور پریشانیاں ختم ہوتی ہے، وہ روزی کی کھڑکی اور توفیق کا دروازہ ہے۔ 6 چیزیں اچھی اور کافی ہیں، دین، علم، غنا، مروت، عفو اور عافیت۔ کون ہے جو مستر کی پکار سنے، ڈوبتے فریادی کو بچائے اور ہمیں تکلیفوں سے نجات دے؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔ بے فائدہ بحث سے، لغو گفتگو سے، نادان دوست سے دور رہو، کیونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کی طبیعت چور، آنکھ سرکا کرنے والی ہے۔ بات کو ڈھنگ سے سننا، قطع کلامی نہ کرنا، آہستہ سے گفتگو کرنا، اخلاق سے پیش آنا، یہ مردان ہر کے تمغے ہیں۔ تمہارے پاس 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں اور 1 زبان ہے، ایمان، قرآن اور ایمان ہے اور امان ہے۔ پھر اے انسان شکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے رب کی نعمتیں تو کب تک جھٹلائے گا؟ تم پیروں پر چل رہے ہو جبکہ کتنے ہی پیر کٹے ہوئے ہیں، ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہو کتنی ہی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے، تم سوتے ہو تمہارے علاوہ کتنے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، تم شکم سیر ہو کتنے ہیں جو بھوکے ہیں۔
तुम बहरेपन, गूंगेपन और नाबीनाई से महफूज हो, बरसे जुनून और जजाम से बरी हो, सिल और कैंसर से आफियत में हो, तो क्या रहमान का शुक्र अदा करते हो? हमारी मुश्किल ये है कि हाजिर से आजिज है, माजी में जीते हैं, आज के दिन काम नहीं करते, कल की फिक्र में लगे हैं। ये अक्ल और हिकमत तो नहीं। लोग तुम पर तनकीद करते हैं तो इसका मतलब है कि तुम जिक्र के लायक हो, तुम इल्म, बसीरत, माल या मनसब या ओहदे में उनसे बढ़ गए हो। दूसरे की शख्सियत इख्तियार करना, अपने आप को लोगों की नकल में ज़ायल कर देना खुदकुशी है और अपनी शख्सियत की पहचान को मिटा डालना है। सब अपना मशरब जानते हैं, हर एक का एक तरीका है, कान के कच्चे ना बनो। दो किस्म के पौधे हैं जिन्हें एक ही पानी दिया जा रहा है। आंसू के साथ मुस्कुराहट है, तकलीफ के साथ खुशी भी है, बला के साथ अतिया है, आजमाइश में इनाम भी है। ये अल्लाह की सुन्नत और उसका कायदा है। देखो हर तरफ मुब्तलाए मुसीबत व आफत ज़दा ही नजर आएंगे। हर घर में आहो बका है, हर रुखसार पर आंसू है, हर वादी में बनो सआद मातम कुना है। तुम्हारे एहसान के शुक्रिया की आवाज़ चिड़ियों के चहचहाने से ज़्यादा भली, नसीम सहर से ज़्यादा अच्छी और दरख्तों की सरसराहट और मौसीकी के सिरों से ज़्यादा दिलकश है। गर्म पानी पीकर कुल्फत से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, ठंडा पानी पीकर तुम्हारा हर बन मुँह अल्हम्दुलिल्लाह पुकार उठेगा। तर्क ला यानी आकिलों के नज़दीक सबसे सस्ता सौदा है। दुनिया में सबसे कीमती सौदा ये है कि लोग तुमसे मानूस हो, तुम लोगों से मानूस हो। रंज व फिक्र से इज्तनाब करो क्योंकि इसमें जहर है, अज्ज मौत है, कसल नाकामी है, इस्तराब राय सोए तदबीर है। बुरे हमनशीन से अच्छा है अकेला रहना, नेकी का काम करना बुलंद बाला महलों से बेहतर है। नेक नामी के साथ तारुफ ही बड़ा रुतबा है। जिसका रहनुमा दीन हो, अकल राहबर हो, हस्ब मुआफिज हो, हया जीनत देती हो, तो उसके पास तमाम फजाइल जमा है। जो इख्तिलाफ को तर्क कर दे, तफाखर से बचे, झूठ से महफूज रहे, तकदीर पर राजी हो, हसद को छोड़ दे, अल्लाह उसके लिए अपनी मखलूक के दिल में जगह बना देता है। जो सुल्तान का इस्तग़फ़ाफ़ करेगा उसकी दुनिया चली जाएगी, जो दोस्त का इस्तग़फ़ाफ़ करेगा उसकी मुरव्वत ख़त्म, और जो अल्लाह का इस्तग़फ़ाफ़ करेगा उसकी दुनिया व आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी। लोग तुमसे सवाल करते हैं तो ये एक नेमत है, इससे उकताओ मत के नेमत आफत बन जाएगी। सबसे अच्छे अय्याम तो तुम्हारे लिए वही होंगे जब तुम काबा मकसूद बनो और खुद लोगों का कसद ना करो। सोने से पहले लोगों को माफ कर दो, अपने दिल को अफू से 7 बार धो लो, 8वीं बार में दरगुजर से उसे साफ कर दो तो ईमान की मिठास मिल जाएगी। इल्म तन्हाई का रफीक, अजनबियत का साथी, खुलूद का निगरान, रश्द का राहबर, शिद्दत में मददगार और मौत के बाद का ज़ख़ीरा है। किसी का कपड़ा फटा, जूते टूटे, लेकिन दिल खुशू वाला हो, आँख रोती हो और नफ्स सैर हो जाता हो तो उसे कोई नुकसान नहीं। रंजो गम और फिक्रों का सबब अल्लाह से एराज और दुनिया की लुक है। जिसे उम्र कैद हो जाए वो ना जिंदों में ना मुर्दों में। अच्छा माल उस उछलते फव्वारे की मानिंद है जो नशीब में हो। वो ऐसी आँख है जो तुम्हारे सोने के वक्त बेदार है, तुम्हारे गायबाना में हाजिर हो और तुम्हारे मौत के बाद भी फायदा पहुँचाए। खामोशी से अपना हिस्सा लो, जो खामोश रहता है उसका रौब होता है और सुकून से सुनता है उससे प्यार किया जाता है, और ज़्यादा बोलने से मुसीबत ही आती है। जिंदगी आखिरत के लिए ज़्यादा राह लेना, माश की तदबीर करना, हलाल में लज्जत लेना, अक्ल को आरास्ता करना और ज़मीर को रोशन करना है। इज़्ज़त तुम्हें हासिद, दुश्मन, बदइखलाक, मुतकब्बर, गीबत करने वाले और खुद पसंद से महफूज रखती है और फ़ायदे के लिहाज से ही काफ़ी है। एक शहर से दूसरे शहर जाओ लेकिन फ़िक्रे साथ हो तो कोई फ़ायदा ना होगा। एक शऊर से दूसरे शऊर की तरफ जाओ ताकि मुसर्रत मिले। जब दिल खूबसूरत हो तो वो फजर को चश्मा, रात को दोस्त और झोपड़ी को भी महल समझेगा। अल्लाह की अपने बंदों पर रहमत है कि जो अताअत गुजार होता है तना उसके दिल में डाल देता है, लिहाजा उसके पास चंद लुक़मे भी हो तो वह अपने को बादशाह समझता है।
دنیا آخرت، شباب، صحت، مروت، صبر، کرم، تقوی، حزب اور مال کا نام ہے۔ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو دوسرے جیسا بننا چاہے، قضا پر راضی نہ ہو، اپنی روزی سے تنگ ہو اور اس کے اخلاق برے ہو جائے۔ جو مسجد سے چمٹ جائے گا وہ آیت محکمہ، سچے دوست، بہتر اعلانات، نعمت، اچھی بات اور توبہ الاسو کے فوائد حاصل کرے گا۔ روزے دار کا کھانا طیب اور قیام اللیل پاکیزہ ہوتا ہے۔ سخاوت کرنے والے کے مداح بہت ہوتے ہیں، اسی طرح سردار کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں۔ حقیقی سعادت یہ ہے کہ آپ جسم، عقل، وجدان اور خیال ہر چیز میں آزادی کی زندگی گزاریں تاکہ صرف اللہ وحدہ کے بندے بنیں۔ سعادت مند وہ ہے جو اس چیز کو بھول جائے جس کی اصلاح نہ ہو سکتی ہو، لوگوں کے احسان کو نہ بھولے لیکن ان کی برائی کو بھول جائے۔ تمہاری روزی تمہیں زیادہ جانتی ہے، تم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ وہ سائے کی طرح ادھر ادھر تمہارے ساتھ ساتھ دوڑتی ہے۔ تم ہرگز نہیں مرو گے جب تک قسمت میں لکھی روزی نہ پالو۔ محروم وہ ہے جسے کمینے کے آگے جھکنا پڑے، فقیر وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا پھرے، اور اندھا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو نہ دیکھے۔ جسے اپنی پسند مل جائے اسے ناپسندیدہ کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ سوائے عبادت الہی کے اس کی انتہا تو اللہ کی خوشنودی اور جنت میں داخلہ ہے۔ لوگوں میں نعمتوں کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ شکر گزار ہو، زیادہ محبت کا حقدار وہ ہے جو سخاوت کرتا ہو، لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو اور جس کا چہرہ کھلا رہتا ہو۔ مسرت امن کی محتاج ہے، مال صدقے کا محتاج ہے، منصب سفارش چاہتا ہے، سرداری تو تواضع کا مطالبہ کرتی ہے۔ راحت تھکان ہے، سکون محنت و مشقت سے اور محبوبیت ادب سے ملتی ہے۔ اولاد ثروت سے زیادہ اہم، اخلاق منصب سے زیادہ اونچا، ہمت تجربے سے بڑی اور تقوی بڑائی سے اہم ہے۔ ہر چیز جو سنو اس کا لالچ نہ کرو، ہر ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، کسی عورت کو اپنا راز نہ دو، ہر آرزو کے پیچھے نہ دوڑو۔ راحت خلوت میں ہے، امن اطاعت میں اور محبت وفا میں۔ سخا وہی سمجھا جاتا ہے جو سچا ہے۔ بس بعض اوقات ایک کھانا بہت سے کھانوں سے روک دیتا ہے، ایک لفظ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، ایک برائی سے اچھائیاں رک جاتی ہے، ایک نظر حسرتیں پیدا کرتی ہے۔ تمہاری محبت کلفت میں، بغض زیادتی میں، زندگی تیش میں اور یاد افسوس میں نہ بدل جائے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں امیر ہوتا ہے، کوئی اس کی توہین نہیں کر سکتا، کوئی انسان اسے روک نہیں سکتا، کوئی ظالم اسے ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی بخیل اسے بھگا نہیں سکتا۔ سب سے اچھے ایام وہ ہے جو تمہاری بردباری اور تمہارے علم میں اضافہ کرے، تمہیں کسی گناہ سے روکے، تمہیں سمجھ دے اور حوصلہ دے۔ زندگی ایسی فرصت ہے جسے کھونے کے بعد ہی ہم پہچان پاتے ہیں۔ حافظ صحت مندوں کے سر پر ایک تاج ہے جسے مریض ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جس کا بیٹا نافرمان، بیوی جھگڑالو، پڑوسی موذی، دوست بدخلق، نفس امارہ ہو اور جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، لہٰذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ طلوع صبح کے وقت کی جلال اور اشراق سے لطف اندوز ہو کر اس سے امید اور فعل نیک کا دروازہ واہ ہوگا۔ صبح سویرے اٹھا کرو، اس سے برکت ہوگی، اس میں اپنا کام کرو، ذکر، تلاوت، حفظ، مطالعہ، تصنیف اور سفر وغیرہ کرو۔ معتدل بنو، ایک کنارے چلا کرو، اللہ کو خوش کرو، مخلوق پر رحم کرو، فرض ادا کرو، نفل کا زیادہ راہ لو، بھلائی ملے گی۔ توفیق الہی، حسن خاتمہ، قبول کی مضبوطی، نیک عملی، ظلم اور رشتے کو کاٹنے سے بچنے کا نام ہے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ سے نعمت چھن جاتی ہے، ایک ہی لفظ ذلت لا دیتی ہے۔ خلوت میٹھی ہوتی ہے، عزلت والا عزت پاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اہل ایمان وہ ہے کہ اس سے لوگ اپنے جان و مال کے لیے مامون رہے۔ مہاجر صحیح معنی میں وہ ہے جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے۔ تمہارا بہتر مال وہ ہے جو تم کو نفع پہنچائے، اور اچھا علم وہ ہے جو تمہارا مقام بلند کرے۔ بہترین مکان وہ ہے جو تمہارے لیے وسیع ہو، اچھا دوست وہ ہے جو تم کو نصیحت کرے۔
تم سے کوئی حسد نہ کرے اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں خیر نہیں، تمہارا کوئی دوست نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے نہیں۔ اپنی نیکیاں یاد کر کے خوش رہو، گناہوں سے توبہ کر کے دل کو راحت دو، گردنوں کو اپنے احسانات کا اسیر بنا لو۔ موٹاپا غفلت ہے، تون سے ذہن چلا جاتا ہے، زیادہ نیند ناکامی کی علامت ہے، کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے اور وسوسہ عذاب ہے۔ عمارت دودھ چھڑانے کے وقت دودھ کی مٹھاس ہے، منصب کی خوشی ازل کے غم میں بدل جاتی ہے، کرسی چکردار ہے۔ دنیا کی لذائذ میں محبوب کے ساتھ سفر، مبغوض سے دوری، موذی سے حفاظت اور کامیابی کی یاد ہے۔ نیکی سے آدمی غلام بن جاتا ہے، احسان سے انسان بندہ بے دام ہو جاتا ہے، بردباری سے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے اور صبر شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ جب تمہاری ذلت نہ ہو تو دنیا بہت عزیز لگتی ہے، جب دنیا سے بے نیازی برتو تو بہت سستی لگتی ہے۔ تمہیں کل کی روزی کی فکر ہے، لیکن کل آ ہی جائے گا، اس کی ضمانت کیا ہے؟ گزشتہ کل جو گزرا اس سے رنج کیوں ہے؟ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تھوڑی توفیق مال کثیر سے بہتر ہے، عزت سے معزول ہو جانا ذلت کے عہدے سے اچھا ہے، گمنامی میں طاعت گزاری اور شدت سے بہتر ہے جو شہرت میں ہو۔ قناعت گزار بادشاہ ہے، اسراف کرنے والا اندھا ہے، غضبناک جنون کا شکار ہے، جلد باز نقصان کر بیٹھتا ہے اور حاسد ظلم کرتا ہے۔ ذکر سے رحمان راضی ہوتا ہے، انسان سعادت مند اور شیطان خوار، غم دور ہوتے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جس کی عمر بھی طویل ہو، عمل بھی اچھا ہو، توفیق ملتی ہے اسے جس کا مال زیادہ ہو تو نیکی بھی زیادہ ہو، مبارک ہے وہ جس کا علم بھی زیادہ ہو، تقوی بھی۔ جو لوگوں کے مسائل پر توجہ دے گا وہ اپنی فکریں بھول جائے گا، جو اپنے مالک کی اطاعت کرے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں، جو ترک دنیا کرے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اسے خوشگوار روزی ملے۔ عافیت کے ساتھ جو نعمت ملے اسے کم نہ سمجھو، آدمی توبہ نہ کرے تو تھوڑے گناہ کو بڑا سمجھنا چاہیے، اخلاص نہ ہو تو طاعت کو زیادہ کیسے سمجھا جائے۔ دنیا پر خوش ہونا بچکانی بات ہے، اپنی تعریف پر خوش ہونا عام لوگوں کا کام ہے، اللہ کی خوشنودی پر اولیاء و صالحین خوش ہوتے ہیں۔ صدق طمانیت ہے، جھوٹ شک ہے، حیا حفاظت کا ذریعہ ہے، علم حجت ہے، بیان جمال ہے اور خاموشی حکمت ہے۔ کامیابی کی حلاوت صبر کے کھٹے پن کو مٹا دیتی ہے، فتح یابی کی لذت مشقتوں کی تھکان کو دور کر دیتی ہے، کام بحسن و خوبی کرنے سے اس کی مشقت کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ کی محبت ہے، جنت کی سب سے بہتر نعمت اللہ کی رویت ہے، سب سے نفع بخش کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ نیک اور صالح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو ماضی سے عبرت لے، اپنے آپ کو دیکھے، قبر کی تیاری کرے اور اپنے خفیہ و علانیہ کاموں میں اللہ کا خوف کرے۔ حرص ذلت ہے، لالچ میں رسوائی ہے، بخل خست کی بات ہے، خوف سے ناکامی ہوتی ہے، غفلت حجاب ہے۔ اللہ سے حفاظت کی فریاد کرو، وہ حفاظت کرے گا، اسے یاد رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو فراخی میں یاد کرو، شدت میں یاد رکھے گا۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد لینی ہے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ فراخی کے دنوں میں مصیبت کے دنوں کا سامان کر لو، مال کو صدقہ دے کر تحفظ کا ذریعہ بناؤ، اپنی عمر کو اطاعت ربی میں صرف کرو۔ بہت سی لذتیں حسرت کا، بہت سی لغزشیں ذلت کا، بہت سی مصیبتیں معصیتیں نعمتوں کا چھن جانے کا اور بہت سے کہے رونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے گا تو آنکھ ٹھنڈی ہوگی، کفران نعمت کیا جائے گا تو بھاگ جائیں گی، دنیا خوش ہوگی تو جلدی سے گزر جائے گی، احسان کرے گی تو دھوکہ دے گی۔ سلامتی دو غنیمتوں میں ہے، صحت جسم قلت طعام میں، صحت روح قلت گناہ میں ہے، اور وقت کی صحت یہ ہے کہ ناراضگی سے دور رہو۔ تکلیف ایک گھڑی دن کے برابر، لذت کا ایک دن لمحے کے برابر، مسرت کی رات بہت تھوڑی، فکر کا دن بہت طویل ہوتا ہے۔ محتاجگی سے تمہیں
تمہیں نعمت کی یاد آتی ہے، بھوک سے کھانا اچھا لگتا ہے، قید سے آزادی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے اور بیماری سے صحت کی قیمت۔ 3 ڈاکٹروں کو لازم پکڑ لو، خوشی، راحت اور حمیت۔ 3 دشمنوں سے بچو، نہوست و وہم اور قنوطیت۔ خوش بختی یہ ہے کہ روح درجہ کمال تک پہنچے، کامیابی یہ ہے کہ اپنے اعمال کا ثمرہ مل جائے، قسمت یہ ہے کہ دنیا سارے اقبال سے آدمی کی طرف متوجہ ہو۔ سحر کے وقت بیٹھو، اپنے ہاتھ پھیلاؤ، آنکھوں کو چھوڑ دو اور کہو رب جلیل تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوں، پوری طول دے دے۔ علم بیماری اور بڑھاپے سے حفاظت بھی نعمتوں میں سے ہے۔ جب تک پیاس نہ لگے پانی نہ پیو، بھوک نہ لگے تو کھاؤ نہیں، تھک نہ جاؤ تو سو نہیں۔ جو صبر سے کام لے گا آرزو پالے گا، جو خیر کے لیے تکلیف اٹھائے گا تو کامیابی سے سرخ رو ہوگا۔ نہ جلدی ناکامی کا سبب اور آرزو افلاس کی وجہ ہے۔ اللہ نے جو بھی کیا ہے اس پر راضی رہو اور جس حال میں اس نے تمہیں رکھا ہے اس کے زوال کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اللہ تم سے بہتر چاہتا ہے اور تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہے، حتیٰ کہ مصیبت بھی خیر ہے، اگر اس کے ساتھ ندامت، توبہ، انکسار اور استغفار بھی ہو اور تکبر اور خود پسندی بھی نہ پائی جائے۔ ہمیشہ استغفار کرو، کیونکہ رات میں اور دن میں اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی جھونکا تمہیں بھی پہنچ جائے اور قیامت کے دن تمہاری بگڑی بن جائے۔ خوشخبری ہو اس کے لیے جس پر انعام ہو تو شکر کرے، مبتلا مصیبت ہو تو صبر کرے، گناہ کرے تو استغفار کرے، غصہ آئے تو بردباری برتے اور جب فیصلہ کرے تو عدل کرے۔ قرأت کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ زبان کھل جاتی ہے، عقل کی نمو ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، فکر دور ہوتی ہے، تجربات سے استفادہ اور فضائل کا اکتساب ہوتا ہے۔ اخلاص سے یا ذوالجلال اکرام اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد رکھو، سکون، فراخی اور خوشی حاصل ہوگی۔ کوئی تمہیں اذیت دے تو تقدیر کو یاد کرو، درگزر کو ترجیح دو، بردباری اپناؤ۔ یہ یاد کرو کہ صبر کا ثواب ملے گا اور یہ کہ وہ ظالم ہے تو تم مظلوم ہو اور مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے، لہذا تم اس سے زیادہ خوش قسمت ہوئے۔ جو تقدیر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا، موت کا آنا لازمی ہے، روزی لکھی ہوئی ہے، لہٰذا حزن ملال کیوں؟ مرض ہو یا فقر یا مصیبت، سب کا اجر ملے گا، تو پھر فکر کی بات کیا؟ دنیا میں ہی ایک جنت ہے، جو اسے نہ پائے تو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ وہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر اور اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس سے انس اور اس کے شوق کا نام ہے۔ جو اللہ کی اطاعت گزار ہے، اس کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے اللہ راضی اور اللہ سے وہ راضی، کیونکہ ان کی امیدیں پوری کر دے، ان کے خوف کو دور کر دیا۔ جس کا رب بگڑی بناتا، مغفرت کرتا، عیب کی پردہ پوشی کرتا، روزی دیتا، دیکھتا اور سنتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں معاملات ہے وہ کیسے غمگین ہو سکتا ہے؟ رحمت وسیع ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، درگزر عام ہے، اللہ کی عطا صبح و شام جاری ہے، توبہ مقبول ہے اور اس کا حکم بڑا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ تقدیر اٹل ہے، جو لکھا گیا ہے وہ ہونا ہے۔ قلم سوکھ چکا ہے، صحیفے پر لپیٹے جا چکے ہیں، اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ حسن عمل اختیار کرو، امید کم کرو، موت کا انتظار ہو۔ آج کا دن گزارو، اپنے کام سے کام رکھو، زمانے کو جانو، زبان کی حفاظت کرو۔ کتاب سے زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں، قبر سے بڑا واعظ نہیں، معصیت سے زیادہ اکتا دینے والا نہیں، زہد سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں، قناعت سے بڑھ کر ثروت نہیں۔ جتنا تمہارا حوصلہ، صبر، ہمت ہوگی ویسے تاریخ بنے گی۔ بڑا رتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا، استحقاق پر ملتا ہے، قربانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ معاملے کو آسان سمجھو گے تو آسان ہوگا، بس آخرت کی فکر کرو، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، ہر فضول چیز کو چھوڑ دو۔ فضول مباحات پریشان کن ہے، جیسے فضول کلام، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ میل جول اور زیادہ ہنسنا، یہ سب غم کا سبب ہے، تاکہ تم گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، لہٰذا حسرت و ندامت میں مت ڈوبو، رو رو کر بری حالت نہ بناؤ، چیخو پکارو نہیں۔
تمہیں اللہ اور تمہارے اہل ایمان ساتھی کافی ہے۔ اللہ تمہارے رہنمائی کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بچائے گا، لہٰذا خوف نہ کرو۔ بلا شبہ متقیوں کے ساتھ ہے، بلا شبہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، دشمنوں کو ان سے دور کرتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، تنگی بدحالی میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سنتا ہے، دشمن پر ہماری مدد کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، غمناک چیزیں دور کرتا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہارے سینے کو وسیع کشادہ، خوش مسرور، پرسکون، آباد و مطمئن نہیں کر دیا؟ ان کی چالوں سے تم حرج میں نہ پڑو، ہم ان کا مکر روک لیں گے، ان کی تکلیف تم سے روک دیں گے، اس لیے تنگ دل نہ ہو، نہ کمزور پڑو، نہ غمگین ہو، کیونکہ شریعت و عقیدت میں تم بلند ہو، منہج اور طریقے میں بلند ہو، بنیاد اور اصول اور اخلاق و سلوک ہر چیز میں بلند ہو۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، گنہگار کو معاف کرتا ہے، غلطی کو درگزر کرتا ہے، لغزش کو مٹاتا ہے، برائی کو ڈھانپتا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اس کی کشادگی قریب ہے، اس کا لطف جلد ہی آئے گا، اس کی آسانی ملنے والی ہے، اس کا کرم وسیع اور فضل عام ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، شفا دیتا ہے، معافی دیتا ہے، منتخب کرتا ہے، حفاظت کرتا، پردہ پوشی کرتا، مغفرت فرماتا اور حلیم و کریم ہے۔ اللہ بہترین محافظ ہے، غائب کی حفاظت کرتا، بے وطن کو وطن واپس کرتا، گم کردہ راہ کو ہدایت دیتا، مبتلا مصیبت کو عافیت دیتا، مریض کو شفا دیتا اور تکلیف میں دور فرماتا۔ اللہ ہی پر توکل کرو، معاملات اس کے حوالے کر دو، اپنا حال اسی سے بیان کرو، اس کی کفایت اور اس کی رعایت پر مطمئن ہو جاؤ۔ قریب ہے کہ اللہ فتح لائے تو بند تالے کھول دے، بھاری بوجھ ہٹا دے، لمبی افسردہ راتیں ختم کر دے، شرح صدر کر دے، حالات کی اصلاح کر دے۔ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالے تو غم ختم ہو جائے، فکر مٹ جائے، حزن کا ازالہ ہو جائے، معاملہ آسان کر دے، دور کو نزدیک کر دے۔ ہر روز اس کی نئی نشانی ہوتی ہے، وہ تکلیف دور کرتا، گناہ کی مغفرت کرتا، روزی دیتا، مریض کو شفا دیتا، مبتلا کو معافی دیتا، قیدی کو چھڑاتا اور ٹوٹے کو جوڑتا ہے۔ پس عسر کے ساتھ یسر ہے، فقر کے ساتھ غنا ہے، مرض کے بعد عافیت ہے، حزن کے بعد سرور ہے، تنگی کے بعد آزادی ہے، بھوک کے بعد شکم سیری ہے۔ اللہ عسر کے بعد یسر لاتا ہے، بیڑی کھل جائے گی، رسی ٹوٹ جائے گی، دروازہ کھلے گا، بارش برسے گی، غائب آ جائے گا اور حالات درست ہو جائیں گے۔ بس صبر جمیل ہے کہ حالات تبدیل ہوں گے، نفس کو سکون ملے گا، شرح صدر حاصل ہوگا، معاملہ آسان ہوگا، گرہ کھلیں گی، بحران ختم ہو جائے گا۔ اس زندہ پر توکل کرو جو کبھی مرتا نہیں، تاکہ تمہارا حال درست ہو، دل خوش ہو، مال کی حفاظت ہو، عیال کی خیر گیری ہو، انجام اچھا اور امیدیں برآئیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بڑا اچھا کارساز ہے، ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے، مصیبتیں ختم کرتا، گناہ معاف کرتا، دلوں کی اصلاح کرتا اور عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے، تمہیں ہدایت دی، منتخب کیا، تمہاری حفاظت کی، غلبہ عطا کیا، مدد کی، اکرام کیا اور ہر آزمائش میں سرخرو کیا۔ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لہٰذا کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے گا، کوئی سرکش تم تک نہ پہنچے گا، کوئی حاسد تم پر غالب نہ ہوگا، کوئی دشمن مسلط نہ ہوگا اور کوئی جابر تم پر ظلم نہ کر سکے گا۔ اللہ کا فضل تم پر عظیم تھا، اس نے پیدا کیا، روزی دی، سکھایا، سمجھ دی، ہدایت دی، راستہ دکھایا، ادب دیا، حفاظت کی، سرپرستی کی اور تمہاری خبرگیری کی۔ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سے ملتی ہے، شکل و صورت، روزی، سماع و بصر، ہدایت و عافیت، پانی، ہوا، غذا، دوا، مکان اور کپڑا، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تمہیں مدد، کفایت، رشد و ہدایت، لطف و کشادگی اور مدد تائید ملے گی۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اس کے دین پر ایمان لائے، اس کے رسول کی اتباع کی، اس کی بات سنی، اس کی دعوت قبول کی، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ ہے، غم کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا اس کا مرتبہ بلند کرے گا، اس کی شان بڑھائے گا، اس کا نگراں ہوگا، اس کے دشمن کو چھوڑ دے گا، اس کے حریف کو شکست دے گا، اس کے خلاف سازش کو ناکام بنا دے گا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، تائید، مدد اور کشادگی، حمایت اللہ کے سوا نہیں ہے۔ مدد اور طاقت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی جن سے کتاب کائنات کو پڑھے، دفتر جمال کو دیکھے، حسین و دل فریب مناظر کا مشاہدہ کرے اور اپنی نگاہوں کو زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز کرے؟ ایک زبان اور دو ہونٹ دیے انسان فصاحت سے بولتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، ساحرانہ لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اپنے دل اور ماضی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تمہارا علم بڑھے گا، فہم بڑھے گا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، تمہاری مدد ہوگی اور خیر بڑھے گا۔ اس کی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، عام و خاص، دین و دنیا، اہل و عیال، مال، صلاحیتیں، اعضاء، جوارح اور روح، سب نعمتیں دی ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی شکایت اس سے کرتا ہوں، اپنا حال اس سے کہتا ہوں، اس سے حسن ظن رکھتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں، اس کے حکم پر راضی ہوں، اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جب وہ محتاج ہوتے ہیں تو روزی دیتا ہے، قحط میں ان کی مدد کرتا ہے، استغفار کرتے ہیں تو مغفرت کرتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتا ہے، مبتلا مصیبت ہوتے ہیں تو عافیت فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کا دروازہ بند نہیں، اس پر پردہ نہیں پڑا، اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے، اس کا فضل ختم نہیں ہوا، اس کی رسی کٹی نہیں۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ وہ اس کے غم اور الم میں کافی ہے، اس کو حملہ آور سے بچاتا ہے، مکار کی مکر سے محفوظ رکھتا ہے، جو اس کے خلاف سازش کرتا ہے اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں روزی تلاش کرو، خزانے اسی کے پاس ہے، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سخی داتا، الفتح اور علیم ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کرتا، گناہ معاف کرتا، غصہ ختم کرتا، راستہ روشن کرتا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت تم پر کی ہے اسے یاد کرو، تم مردہ تھے زندہ کر دیا، بے راہ تھے ہدایت دی، فقیر تھے غنی کر دیا، جاہل تھے علم دیا، کمزور تھے تمہاری مدد کی۔ کتنی بار تم نے مانگا اس نے دیا، کتنی بار تم لڑکھڑائے اس نے سہارا دیا، کتنی بار اسر میں پڑے اس نے آسانی دی، کتنی بار تم نے اسے پکارا اس نے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے رنج و فکر دور ہوتے ہیں، زخمی دل شفا پاتے، علوم کے دروازے واہ ہوتے اور مقدر کھلتے ہیں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری فریاد سنوں گا، اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاؤ، اپنی ضرورتیں اسے پیش کر دو، اس سے مراد مانگو، اس سے روزی چاہو، اپنی حالت اس کے سامنے رکھو۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے؟ وہی مستر کی تکلیف اور اذیت دور کرتا ہے، اس کی تمنا پوری کرتا، اس کی مراد برلاتا ہے۔ جو اخلاق کے لحاظ سے مفلس ہیں ان کو سامان صدقے میں دے دو، گراہک تمہیں سب و شتم کرے یا اذیت دے تو اس کا عوض اللہ کے یہاں ملے گا۔ جب کشتی کا کھویا ڈرتا ہے تو یا اللہ پکارتا ہے، مسافر بھٹک جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، قیدی اپنے غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، مریض دل تنگ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یا اللہ کی فریاد نکلتی ہے۔ اللہ احمد الصمد، کائنات اس کی طرف متوجہ ہے، مخلوقات اسے چاہتی ہے، ساری انسانیت مختلف زبانوں، لہجوں میں اور ساری ضرورتوں میں اسے پکارتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا آقا و مولا ہے، ان کا راستہ روشن کرتا ہے، دلیل بیان کرتا ہے، ہدایت دیتا، ضلالت و جہالت سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ نرمی برتو، دل شکنی سے بچو، لطف سے پیش آؤ، لوگوں پر رحم کرو، جذبات کا خیال کرو، غیر پر احسان کرو اور دنیا والوں سے حسن سلوک اختیار کرو۔ غیظ و غضب کو چھپاؤ، لوگوں کی لغزش سے غفلت برتو، برائی سے صرف نظر کرو، غلطی کو معاف کرو، معائب دفن کر دو، لوگوں کے محبوب بن جاؤ۔ دروازہ ہو، کنجی ہو، کمرہ ہو جس سے ہوا داخل ہو اور تقویٰ و صلاح والا مطمئن دل، بس سمجھو کہ کامیابی مل گئی۔ فضول کی زندگی بیکاری ہے، ضرورت سے زیادہ چیز بوجھ ہے، قدر کفاف میں گزارا کر لینا اسراف و تبذیر سے بہتر ہے۔ سازش کے چکر میں نہ پڑو، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو، یہ نہ سمجھو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ سب اپنے مسائل میں گرفتار ہے۔
دشمنوں کے مسئلے میں تو اللہ خود کافی ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا، ان کی چال اکارت کر دے گا، ان کی فوج کو پسپا کر دے گا، ان کی دھار کند کر دے گا، ان کی قوت مٹا دے گا، ان کی جمعیت منتشر کر دے گا۔ بس اللہ نے ان کے اوپر سکنیت نازل کی، ان کی پیاس بجھا دی، ان کے سینوں کی آگ ٹھنڈی کر دی، ان کے ضمیر و روح کو پاک کر دیا اور آرام پہنچایا۔ کلمہ طیبہ سچائی ہے کہ اس سے نفس فتح ہوتے، دل شاد کام ہوتے، زخم مندمل ہوتے، غصہ چلا جاتا اور امن و سلامتی پھیلتی ہے۔ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے کہ چہرہ کتاب کا عنوان، دل کا آئینہ، ضمیر کا رہنما اور ہماری پہلی پہچان ہے۔ اچھے انداز میں جواب دو، بائیں طور کے انتقام ترک کر دو، نرم بولو، تعامل میں نرمی برتو، برائی کو بھول جاؤ۔ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم خوش رہو، روح مطمئن ہو، نفس کو سکون ملے اور فلاح کی جنت اور سعادت کی فردوس میں تمہارا داخلہ ہو۔ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ یسر و سہولت ہے، مشقت کی رعایت ہے، تکلف، تنگی اور سختی سے بچایا گیا ہے۔ وہ نبی ان سے دباؤ اور ان پر پڑے بوجھ ہٹا دیتا ہے تو انہیں سخاوت کے بعد سعادت، تکلیف کے بعد راحت، خوف کے بعد امن اور حزن کے بعد مسرت نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے رب میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان فرما کہ اپنے سامنے نور دکھائی دے، دل میں ہدایت کا راستہ بیٹھے، اپنے ہاتھ میں تیری رسی پکڑ لوں اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی پا جاؤں۔ ہم تمہارے لیے سیدھے راستے پر جانا آسان کر دیں گے۔ تم رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور مجاہدہ، طاق دلی، صدق دلی اور محبت سے کرو گے تو تمہیں اس راہ کی تلخی بھی میٹھی اور نیم بھی شہد لگے گا۔ اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں، صلاحیت اور جد و جہد اور قوت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہم ہوتا ہے، کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، کبھی تھکان اور مشقت اور بھول، لہٰذا اے رب درگزر فرمانا، یا ہم غلطی کر جائے تب بھی معاف فرمانا کہ ہم معصوم نہیں، گناہ سے محفوظ نہیں، لیکن تیرے فضل اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال کہ ہم کمزور بندے ہیں، مسکین انسان ہے، تو نے ہی ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے، لہٰذا ہماری دعا قبول فرما۔ ہمارے رب جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال کہ ہم اسے اٹھانے سے عاجز رہ جائے، بلکہ ہمارے لیے معاملات آسان فرما دے۔ ہم سے عفو کا معاملہ کر کہ ہم خطا کار ہیں، کوتاہیوں اور تقصیرات کے پتلے ہیں، تو سخی داتا اور رحمان اور رحیم ہے۔ ہمارے گناہ بخش دے کہ صرف تو ہی گناہ بخشتا ہے، صرف تو ہی عیوب کو چھپاتا ہے، خطا کرنے والے سے درگزر بس تو ہی کرتا ہے، گنہگار پر نظر کرم تو ہی کرتا ہے۔ ہم پر رحم فرما کہ تیری رحمت سے ہمیں سعادت ملتی ہے، تیری رحمت سے امیدوں کے چراغ روشن ہیں، تیری رحمت سے ہی ہمارے اعمال مقبول اور احوال درست ہوتے ہیں۔ میں آسان حنیفت لے کر آیا ہوں جس میں نہ مشقت ہے، نہ تکلیف، نہ غلو اور نہ بال کی کھال نکالنا، بلکہ فطرت، سنت، سہولت و اعتدال ہے۔ ہرگز بھی غلو کے پاس نہ جاؤ، سنت کو لازم پکڑو، اتباع ہو، بدعت نہ ہو، سہولت میں تشدد نہ ہو، توسط ہو، غلو نہ ہو اور افراد و تفریط نہ ہو۔ میری امت وہ امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے، اس کا رب اس کا محافظ ہے، اس کا رسول سید الرسل ہے، اس کا دین سب سے برتر ہے، وہ قوموں میں سب سے افضل ہے، اس کی شریعت سب سے خوبصورت اور اچھی ہے۔ جو اللہ کو اپنا رب مانے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یہ تینوں رضامندی کے ارکان اور فلاح کے اصول ہیں۔ ناراضگی سے بچے، کیونکہ رنج فکر اور غم کا باب ہے، اس سے دل منتشر اور پریشان رہتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، عمر ضائع ہوتی ہے۔ رضامندی سے دل میں سکینت و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس میں راحت، امن، اطمینان، خوشگواری، سرور فرح ہے۔
رضا سے دل تنگی، فریب و ناراضگی، اعتراض و بیزاری، یاس و ملال اور افسردگی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہوگا اس کا دل نور ایمانی، محبت یقین، قناعت و رضا، غنا و امن، انابت اور رجوع علی اللہ سے بھر جائے گا۔ اے فقیر، صبر جمیل اختیار کرو کہ تم مال کے ذمہ دار یوں ثروت کی خدمت گن گن کر رکھنے کی مشقت، جراثت مال اور اللہ کے یہاں اس کی پوچھ تاچھ سے بچ گئے۔ اے نابینا، تمہاری آنکھیں چلی گئی تو کیا ہوا، ان کے بدلے جنت ملے گی، ان کے بدلے دل میں بصیرت کا نور پیدا ہوگا۔ تم منکرات، لہو و لعب اور پریشان چیزیں دیکھنے سے بچ گئے۔ اے مریض، انشاءاللہ شفا ملے گی، تمہاری خطائیں معاف ہو گئی، گناہوں سے تم پاک ہو گئے، دل سیکل ہو گیا، نفس میں انکساری آ گئی، تمہارا تکبر ختم ہو گیا۔ مفقود کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، موجود پر شکر کیوں نہیں کرتے، موجودہ نعمت کو بھول جاتے ہو، غیر موجود نعمت پر حسد کرتے ہو۔ لوگوں سے حسد ہے، جو تمہارے پاس ہے اس سے غفلت برتتے ہو۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک گھونٹ، ایک چادر، چند دن اور راتیں، یہی زندگانی ہے۔ اس کے بعد قبر ہے۔ جو مالدار ہو یا غریب، سب کے لیے برابر ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ خادم کے پاس، سردار باڈی گارڈ کے پاس، مشہور شاعر گمنام فقیر کے ساتھ، مالدار غریب مسکین کے ساتھ دفن ہوں گے۔ لیکن عالم برزخ میں ایمان و عمل صالح کے مطابق پھر سب کے الگ درجے ہیں، سب سے الگ سلوک ہوگا۔ نیا دن آئے تو اسے خوش آمدید کہو، اس کی اچھی ضیافت کرو، اس طرح کہ فریضہ ادا ہو، واجب پر عمل کیا جائے، تجدید توبہ ہو اور خطاؤں فکروں سے اسے میلا نہ کرو، کیونکہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ماضی کی یاد آئے تو اپنی شاندار تاریخ یاد کرو تاکہ تمہیں خوشی ہو۔ آج کے دن اپنی کامیابی پر نظر رکھو، اس سے بھی خوشی ملے گی۔ کل یاد آئے تو اپنے خوبصورت خواب یاد کرو اور اچھی فال لو۔ طول عمر تجربات کا ڈھیر اور معلومات و معارف کا ذخیرہ ہے۔ ہر نئے دن سے فن زندگی کا ایک سبق لو۔ عقل مندوں کے لیے طول عمر برکت ہے۔ تھوڑا سا خوف ہوگا تو امن یاد آئے گا، دعا پر ابھارے گا اور آپ کو معصیت سے روکے گا، بڑے خطرات سے ڈرائے گا۔ تھوڑا سا مرض بھی ضروری ہے کہ عافیت کی قدر معلوم ہوگی، تکبر کی جڑ کٹے گی اور غفلت کی نیند سے دل بیدار ہوگا۔ زندگی تھوڑی سی ہے، برائی سے اسے اور کم نہ کرو۔ دوست بھی تھوڑے ہیں، انہیں ملامت سے نہ کھو۔ دشمن بہت ہے، بد اخلاقی سے ان میں اضافہ نہ کرو۔ صبر و استقلال میں چوٹی کی مثال بنو۔ سوہار درخت پر چڑھتی ہے اور گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، حتیٰ کہ منزل تک پہنچ جاتی ہے، اکتاتی نہیں۔ اور شہد کی مکھی کی مانند بنو، جو پاکیزہ چیز کھاتی اور پاکیزہ چیز ہی پیدا کرتی ہے۔ کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو اسے نوچتی نہیں، کسی کلی کو نقصان نہیں دیتی۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، پھر سکینت اس دل میں کیسے داخل ہوگی جس میں شہوت و شبہات کے کتے جگہ بناتے ہوں۔ جھگڑوں کی جگہوں سے اجتناب کرو، وہاں دین کو سستی قیمت پر بیچ ڈالا جاتا ہے۔ مروت کی ناقدری ہوتی ہے اور آبروز کو ذلیل لوگ پیروں تلے رون ڈالتے ہیں۔ اور آگے قدم بڑھاؤ، پیش قدمی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ زمانہ گزر رہا ہے، سورج چل رہا ہے، چاند ماہ سفر ہے، ہوا چل رہی ہے، لہٰذا تم بھی نہ ٹھہرو۔ زندگی کا قافلہ رک کر تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ اور تیز چلو، بلندی کی طرف چھلانگ لگاؤ۔ نصرت و کامیابی کوئی سونے کی طبق میں پیش نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے آنسو، خون، رت جگہ، تھکان، بھوک اور مشقت سبھی کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ کام کرنے والے کا پسینہ بیٹھے ہوئے کی مشق سے زیادہ پاک ہے۔ محنت کش کی صدائیں بیکار لوگوں کے نغموں سے خوبصورت ہے۔ بھوکے کی روٹی مالدار کے مرغن کھانوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو حاسد جو تان و تشنیع کرتے ہیں وہ کامیابی کا اعلان ہے، وہ تمہارے تفوق کا مفت اشتہار ہے، وہ کامیابی پر توپوں کی سلامی ہے۔
تفوق اور انفرادیت کا اعتراف انصاب و القاب، آمدنی اور تعلیم کے معیار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہمت، حوصلہ، بلند خیالی، بلند نسب العین اور صبر جمیل کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی بڑا مقام ملتا ہے۔ مشکلات سے خوف نہ کھاؤ، کیونکہ ایک شیر اونٹوں کے بہت بڑے ریوڑ کے سامنے بغیر ڈرے اکیلا جاتا ہے۔ کاموں کی زیادتی سے تنگ نہ آؤ کہ ایک معمولی بیل کتنا سامان ڈھوتا ہے، پھر بھی آوازاری نہیں کرتا۔ اپنے نشانے سے بیزار نہ ہو کہ چیتا آگ کے اندر بھی اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ معاملات میں خودرائی نہ برتو، مشورہ لو کہ دو کا مشورہ ایک کی رائے سے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسی سے دوسری رسی ملا کر باندھی جائے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ تم پر جو تنقید بھی کی جائے اسے اپنے خلاف نہ سمجھو، بلکہ ناقد کے مقصد سے قطع نظر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ مداح سے زیادہ تم کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو لوگوں کو جان جائے گا اسے راحت ملے گی، اس لیے ان کی مداح پر خوش نہ ہو، ان کی مذمت سے اکتاؤ نہیں کہ لوگ جلدی ناراض ہوتے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل محرک ان کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بیماریاں تم کو مقصد تک پہنچنے سے روک دیں گی۔ کتنے فاضل ہیں جنہوں نے بلند مقام پایا، حالانکہ بعض اندھے، بعض بہرے، بعض لنگڑے یا فالج زدہ تھے۔ معاملہ ہمت کا ہے، جسم کا نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو نہ دے اور وہی عطا بن جائے، تمہاری خواہش پوری نہ ہو، اس میں تاخیر یہی اس کا لطف اور اس کی عنایت بن جائے، کیونکہ تم سے زیادہ بصیرت والا اور تم کو جاننے والا وہ ہے، تم نہیں۔ جب کوئی شدت لاحق ہو تو جان لو کہ وہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے، پھر بادل برسے گا، زندگی میں نیا پن آئے گا اور افسردگی دور ہوگی۔ جو گھر میں خوش نہ رہے وہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ راحت نفس، دل کی خوشی اور تکلیف سے دوری تمہیں گھر میں ہی زیادہ ملے گی۔ تعلیم و ثقافت کی بڑائی باقی رہتی ہے، خاص پر معلم و مصنف کی۔ شہرت اور منصب کی بڑائی تو ایک سایہ اور خواب و خیال ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فکر کو آزاد چھوڑ دی جائے تو رنج و غم کو سوچنے لگتی ہے، اس لیے آلام و احزان کے بجائے اسے نفع بخش چیزوں میں لگاؤ۔ دل کو تکلیف دینے اور سخت کرنے والی لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان کی فضول باتیں سننا ہے، زیادہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ عبادت اور علم کے ساتھ عزلت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سب سے اچھا راستہ مسجد کا راستہ ہے اور سب سے محفوظ راستہ گھر کا راستہ۔ سب سے اچھی خواہش اللہ کو سجدہ کرنے کی خواہش ہے۔ قرآن کو اچھی آواز سے سننا، قلب حاضر کے ساتھ ذکر کرنا، حلال مال سے خرچ کرنا، فصیح زبان سے واعظ کرنا روح کی غذا اور دل آباد رکھنے کا ذریعہ ہے۔ عمدہ اخلاق، خوش خصالی، چہرے کی رونق، آنکھوں کی سیاہی، رخسار کی تازگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری حسن سے معنوی حسن برتر ہوتا ہے۔ معروف کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں، عقل کی دیوار خواہشات کی لغزشوں سے بچاتی ہے، تجربات کے کوڑے ہزار واعظوں سے اچھے ہیں۔ ہزار لوگوں کو دیکھو جنہوں نے زندگیاں ناچ گانے، لہو و لعب اور فالتو چیزوں میں ضائع کر دی ہے، اس کے بعد تمہارے پاس جو خیر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مبتلا کو دیکھ کر اچھا آدمی عبرت حاصل کرتا ہے۔ کافر کو دیکھو تو نعمت اسلام پر اللہ کی حمد کرو، فاجر کو دیکھ کر تقوی پر اللہ کی حمد کرو، جاہل کو دیکھ کر علم پر اور مبتلا کو دیکھ کر عافیت پر اللہ کی حمد کرو۔ سورج تمہارے لیے بنا ہے، اس کی روشنی میں نہاؤ، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، ان سے لطف اندوز ہو، نہریں تمہارے لیے پیدا ہوئی ہیں، ان کے پانی سے لذت حاصل کرو، پھل تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں خوشی سے کھاؤ اور اللہ کی تمام عطیات پر اس کی حمد کرو۔ اندھا بیچارہ دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ زندگی کسی کے لیے کامل ہو گئی ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کار نہیں، کسی کے پاس بیوی ہے، کام نہیں، کسی کو کھانے کی خواہش ہے تو کھانا نہیں، کسی کے پاس کھانے کے افراط ہے لیکن کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مسجد آخرت کا بازار ہے، کتاب عمر بھر کی دوست ہے، عمل صالح قبر کا
قبر کا مونس ہوگا، خلق حسن شرف کا تاج ہے، کرم سے سب سے خوبصورت کپڑا ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو کہ ندامت ہوگی، غضبناک آدمی ثواب سے دور جا پڑا ہے، وہ غور و فکر سے کام نہیں لے پاتا، حزن سے کوئی چیز واپس نہیں آتی، خوف سے مستقبل نہیں بنتا، خلق سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اچھا دل اور مطمئن قلب ہی سعادت کے بازو ہے۔ لوگوں سے اپنے احترام کا مطالبہ نہ کرو، جب تک تم ان کا احترام نہ کرو، اپنی ناکامی پر ان کو دوش نہ دو، اپنے آپ کو دو۔ ان سے اکرام کرانا ہو تو خود اپنا اکرام کرو۔ جھوپڑے والے تو اپنے جھوپڑے پر خوش رہنا چاہتے ہیں، جھوپڑے والے کو اپنے جھوپڑے پر خوش رہنا چاہیے، اسے معلوم ہی ہوگا کہ محلات ٹوٹ جائیں گے۔ پرانے کپڑے پہننے والے کو اپنے کپڑوں پر قناعت کرنی چاہیے، جب انہیں پتہ چلے کہ دیبا و حریر بھی پھٹ جائیں گے۔ جو نفس کے پیچھے چلے گا، چونکہ اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں، وہ دھوکے باز نفسیات پر ابھارے گا، اس لیے ایسا آدمی رنج کا شکار ہوگا، معاملات ضائع ہوں گے اور ذہن منتشر رہے گا۔ اے وہ شخص جس نے بیٹا کھو دیا ہے، تمہیں جنت میں قصر حمد ملے گا، جس سے دنیا کا حصہ کھو جائے اس کا حصہ عدن کے باغات میں منتظر ہے۔ پرندوں کو روزی گھونسلے میں نہیں مل جاتی، شیر کی خوراک کچھار میں نہیں پہنچتی، چوٹی کا کھانا گھر میں نہیں آتا، یہ سب غذا کی طلب میں نکلتے اور محنت کرتے ہیں، انہی کی طرح طلب کرو اور محنت کرو تبھی پاؤ گے۔ وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ہر مصیبت اور حادثے سے اندیشہ ناک رہتے ہیں، ہر آواز اور حرکت پر خوف کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل خالی اور نفوس پراگندہ ہوتے ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہی تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ اگر بیمار ہو جاؤ تو یہ نہ کہو کاش میں بیمار نہ ہوتا، غریب ہو جاؤ تو یہ نہ کہو کاش میں ثروت مند ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ سفر سے تمہاری تاخیر میں خیر ہو، اور بیوی سے محرومی میں برکت ہو، اور کسی نوکری کے چھن جانے میں بھی برکت ہو، وہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پتھر درخت سے زیادہ قوی ہے، لوہا پتھر سے زیادہ، آگ لوہے سے زیادہ، ہوا آگ سے زیادہ، اور ایمان تیز ہوا سے بھی زیادہ قوی ہے۔ تم کو جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ نہ بھلایا جانے والا سبق ہے، جو ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ حافظ میں ثبت ہو جانے والی نس ہے۔ کامیابی آزمائش، زخم، رکاوٹ، آفت وغیرہ کے قطروں کا نام ہے، اور ناکامی گمنامی، کسل مندی، عاجزی، ذلت و خواری کے چند قطرات ہے۔ جو عارضی شہرت چاہتا ہو اور اچھی تعریف کے ساتھ دائمی ذکر نہ چاہتا ہو، جو علم نافع اور عمل صالح سے ہی ہو سکتا ہے، تو وہ سیدھا سا بے حوصلہ آدمی ہے۔ اے بلال، نماز کا اعلان کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، کیونکہ سکنیت کا دریا امن کی نہر اور دل پر چلنے والی ٹھنڈی و پرسکون ہوا ہے، جو خون اور حزن کی آگ بجھا دیتی ہے۔ اگر رب کی معصیت نہیں کی، نہ کسی پر ظلم کیا ہو، تو پھر سکون سے سو جاؤ، تمہاری محنت کامیاب اور نصیبہ کھلا ہے، تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ مبارکباد ایسے آدمی کے لیے جو سوئے تو لوگ اسی کے دعا گو ہوں، اور بربادی ہے ان کے لیے جو سوئے تو لوگ ان کو بد دعائیں دیں۔ خوشخبری اس کے لیے جس سے دل پیار کرے، اور خسارے میں ہے وہ جس پر لوگ لعنت بھیجیں۔ اگر دنیا کی عدالت میں عدل نہ ملے تو اپنا مقدمہ آخرت کی کورٹ میں دائر کرو، کہ وہاں کے گواہ فرشتے ہوں گے، دعویٰ محفوظ رہے گا اور جسٹس خود احکم الحاکمین ہوگا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ذکر کا صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا، اور اگر اس کا صرف اتنا ہی نفع ہوتا کہ رب تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، تب بھی کیا ہی نفع ہے اور کتنے ہی شرف کی بات ہے۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، برائیاں دھل جاتی ہے، اور تمہاری تطہیر کرتی ہے تاکہ مولا تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر ملو۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ نماز ماقبل کے گناہوں کا کفارہ ہے، موجودہ کو مٹا دیتی ہے، بعد کی زندگی کی اصلاح کرتی ہے، نمازی کو قید و بند سے چھڑا دیتی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ بغیر تنقید جھیلے وہ سب کا احترام پا جائے، تو وہ اکثر محروم و محتاج ہی رہتا ہے۔ شہرت کے پیچھے بھاگنے والا سعادت کا دشمن ہے۔ خوشی کے فن میں صرف اسباق و نظریات کافی نہیں، بلکہ ان کے مطابق حرکت و عمل اور تصرف بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک روز
جیسے روز 1 گھنٹہ پیدل چلنا، سفر کرنا، پارک جانا وغیرہ۔ مچھر اکثر شیر کے پیچھے پڑتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو اہمیت نہیں دیتا، نہ ان کی طرف توجہ کرتا، کیونکہ اس کے مقاصد اور ہے، انہیں پر توجہ دیتا ہے۔ نحوست ماننے والے سے بچو، کیونکہ تم اس سے گلاب کا پھول پیش کرو گے، وہ اس میں کانٹا دیکھے گا، تم اسے پانی دو گے، وہ اس میں سے تنکا نکالے گا، تم اس سے سورج کی تعریف کرو گے، وہ دھوپ کی تیزی کی شکایت کرے گا۔ کیا تم واقعی خوشبختی چاہتے ہو؟ اسے دور مت ڈھونڈو، وہ تمہارے اندر ہی ہے، تمہاری نئی سوچ میں، خوبصورت خیال میں، پختہ ارادے میں اور خیر سے بھرے دل میں۔ نیک بختی ایسا عطر ہے جسے تم اپنے ارد گرد چھڑکو گے تو اس کے کچھ قطرات تم کو بھی ضرور ملیں گے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے دن میں 100 بار ڈرتے ہیں۔ تاخیر کا ڈر، غلطی کرنے کا ڈر، جلدی مچانے کا ڈر، فلاح کے غصہ اور فلاح کے شک و شبہ کا ڈر، 100 طرح کے ڈر ہیں جو ہمارے دل میں بسے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسرت زائل ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر تکلیف دائمی ہے، یعنی وہ سرور کی موت کے قائل ہے لیکن غم کی موت کے قائل نہیں۔ ہم میں سے بعض اندھی مچھلی کی طرح ہے جو چھوٹے سے برتن میں ہوتی ہے لیکن سمجھتی ہے کہ سمندر کے اندر ہے۔ چنانچہ ہم پیدا ہوئے ایمان کی دنیا میں، لیکن اپنے آپ کو معاوف، اندیشہ، عداوت اور حزن کے پہاڑوں کی کھائی میں گرا دیا۔ زندگی کی حقیقی خوشی قیمتی ہے لیکن وہ مستحق کو ہی ملتی ہے، لہٰذا جو ہنستی کھیلتی زندگی میں روتے ہیں اس کی مسکراہٹوں کے بیچ دانت پیستے ہیں، اور وہ خوشی کے مستحق کہاں۔ ایک شکاری نے فاختہ کو پنجرے میں قید کر دیا تو وہ گانے لگی۔ شکاری بولا، کیا یہ تیرے گانے کا وقت ہے کہ رونے کا؟ بولی، ہر ساتھ آزادی کی منتظر ہوں، اس لیے گا رہی ہوں۔ ایک حکیم سے کہا گیا، تم سلطان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ تمہیں سونے کی تھیلیاں دے گا۔ کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب ناراض ہوگا تو میرا سر کاٹ دے گا اور انہی تھیلیوں میں کسی میں رکھ کر میری بیوی کو ہدیہ دے گا۔ کتے کا بھونکنا تو سنتے ہو، کبوتر کا نغمہ کیوں نہیں سنتے؟ رات کا کالا پن دیکھتے ہو، چاند ستاروں کے حسن پر نظر نہیں جاتی؟ شہد کی مکھی کے کانٹے کی شکایت کرتے ہو، شہد کی مٹھاس بھول جاتے ہو؟ تمہارے باپ آدم نے گناہ سے توبہ کی تو اللہ نے انہیں منتخب کیا، ہدایت دی، ان کی سلب سے انبیاء، شہداء، علماء اور اولیاء نکالے، چنانچہ گناہ سے پہلے کے مقابلے میں بعد میں زیادہ اعلیٰ ہو گئے۔ نوح نے فریاد کی، طوفان لاوے کی طرح پھوٹ رہا تھا، انہوں نے یا رحمان یا منان کی ندا دی، لمحہ بھر میں اللہ کی مدد و نصرت آئی، وہ کامیاب ہو گئے، جو کفر کرنے والے تھے وہ دھوکہ اور خسارہ میں پڑے رہے۔ حضرت یونس سمندر کے اندر تین اندھیروں میں تھے، انہوں نے فوری طور پر رحم کی اپیل بھیجی، جس میں کوتاہی کا اعتراف و اعتذار تھا، چونکہ ان کا تار درست تھا، اس لیے مدد بھی بجلی کی طرح آ گئی۔ حضرت داؤد نے اپنی خطاؤں کو آنسوؤں سے دھویا، ان کی توبہ کا کپڑا سفید ہو گیا، وہ کپڑا محراب عبادت میں بنا گیا، بننے والا امین تھا اور سحر خیزی کے آنسوؤں سے دھویا گیا تھا۔ جب معاملہ سخت ہو جائے، تکلیف بڑھ جائے، مایوسی ہو جائے تو کشادگی کا انتظار کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے تو ہر مخلوق سے چھوٹی یا بڑی امید کاٹ لو، صرف اللہ سے امید رکھو اور اسی سے فریاد کرو۔ تمہارا نفس اس سیال کی طرح ہے جو برتنوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ نفس راضی و مطمئن ہے تو سعادت، خیر اور جمال دیکھو گے، اگر تنگ دل اور نحوست پسند ہے تو سخاوت، شر اور برائی کا سامنا ہوگا۔ جب معبود کی اطاعت کرو، موجود پر راضی رہو، مفقود پر صبر کر لو تو مقصود کو پالو گے اور ہر مطلوب پورا ہو جائے گا۔ جس شخص کے سینے میں ایمان و ذکر کا باغ لگا ہے، علم و تجربات کی کیاری ہے، تو وہ دنیا کے مفاد پر افسوس نہ کرے گا۔ جو اس وقت تک خوش نہ ہو جب تک گمشدہ واپس نہ آئے، گھر نہ بنے، مناسب نوکری نہ مل جائے، تو وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ بیداری میں خواب دیکھتا ہے۔ سعادت یہ ہے کہ زود ہنسی نہ ہو، توقعات نہ باندھی جائے، خوف کی چیزیں اٹھا کر پھینک دی جائے۔ مسکراہٹ کیا ہے؟ سحر افس و دراز، موت و اخوت کا اعلان، محبت و سلامتی کا پیام، مقبول صدقہ جس سے لگے
لگے کہ صدقہ کرنے والا راضی، مطمئن اور ثابت قدم ہے۔ اس طرح وہ بدنظمی اور تشویش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے کاموں کا ایک چارٹ بنائے، ترتیب و توازن اور واقفیتا کے ساتھ جدول اعمال بنائے۔ جب کوئی مصیبت و آفت پڑے تو وقت گزرے کے ساتھ اس میں کمی ہوتی جائے گی، کیونکہ جیسے انسان کی عمر ہوتی ہے ایسے ہی شدت کی بھی۔ مناسب ہے کہ آپ کے مطالب دنیاوی کی بھی ایک حد ہو، مثلا نوکری، رہنے کے لیے گھر، سواری کے لیے گاڑی، اتنا تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طمع کا دروازہ چوپٹ کھول دینا بدبختی ہے۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ انسان کے لیے سنت ثابتہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ اسے مجاہدہ، محنت و مشقت میں رہنا ہے، لہٰذا واقعے کو تسلیم کر کے زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ جو آدمی پورا دن مستی اور لہو و لعب میں گزار دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مزہ لے رہا ہے، جبکہ وہ ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو برابر کیے دے رہا ہے، جس کی قیمت اسے مسلسل غم و فکر اور کدورت کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی۔ زندگی میں فضولیات سے نجات پالو، حتیٰ کہ تمہاری جیب اور آفس میں زائد از ضرورت کاغذات بھی بار ہے اور نقصان دہ ہے۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ سعید اس لیے تھے کہ وہ دوسروں کے دلوں کے اندر نہیں جھانکتے تھے، انہوں نے نفس کے وسوسوں اور باریکیوں کو نہیں ٹٹولا، بلکہ اصول کا اہتمام کیا اور مقاصد پر زیادہ توجہ دی۔ مناسب ہے کہ تذکیر اور عبادات میں حضور قلب پر دھیان دو کہ ایسے علم میں خیر نہیں جس میں تفتہ نہ ہو، ایسے ہی بغیر خشوع کی نماز اور بغیر تدبیر کی قرات بھی کچھ زیادہ مفید نہیں۔ طیبات تعین کے لیے ہے، یعنی پاکیزہ اقوال، اعمال، آداب و اخلاق اور پاکیزہ بیویاں ابرار و اخیار کو ملتی ہے، تاکہ اس ملاپ سے سعادت اور ان سے محبت کامل درجے میں حاصل ہو جائے۔ غصہ پی جانے والے محسن ہیں جو سینے میں ہی غصہ دبا کر رہ جاتے ہیں، شب و ستم، اذیت و عداوت وغیرہ کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ پر جبر کر کے انتقام کا خیال چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اس بات کو جان لے کہ اللہ نے بندے کے لیے جو پسند کیا بہتر ہی کیا، اس کے مصائب و مشکلات ختم اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہے، اسے اللہ کے لطف کی توقع ہوتی ہے اور وہ اللہ کے لطف و کرم پر بھروسہ کرتا ہے، لہٰذا اس کی بیزاری، تنگ دلی اور رنج و غم سے سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ناراضگی، بیزاری اور اعتراض سب چھوڑ کر صبر و شکر کا رویہ اپناتا ہے، حتیٰ کہ انجام بہتر ہوتا ہے اور مصائب کی بدلیاں چھٹ جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال تک دعوت کے راستے میں ایذا پہنچائی گئی، لیکن آپ صبر و استقلال سے دعوت توحید دیتے رہے، اس میں خفیہ اعلانیہ رات دن ایک کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو نجات دی اور دشمنوں کو طوفان کے ذریعے غارت کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون آپ کے خلاف سازشیں کرتا، چالیں چلتا اور طرح طرح سے ایذا دیتا ہے، دلی نکالا دیتا ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، آپ کو عصا عطا ہوتا ہے جو ان کی ساری چالوں کو عکارت کر دیتا ہے، اس سے سمندر میں راستہ ملتا ہے جس سے موسیٰ اور بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں، جبکہ دشمن کو ہلاک اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل جنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی ماں، کردار اور مشن سب کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اٹھا لیتا ہے، آپ کی نصرت فرماتا ہے اور دشمن ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکی، یہود اور نصرانیوں نے شدید تکلیفیں پہنچائی، طرح طرح سے ایذا دی، تکذیب کی، مقابلہ کیا، دعوت ٹھکرائی، استہزاء و تمسخر اور سب و شتم کیا، جنون و کہانت، شاعری و ساحری اور جھوٹ، کس چیز کا الزام نہیں لگایا، وطن سے نکالا، آپ سے جنگ کی، ساتھیوں کو قتل کیا گیا، سزائیں دی گئی، زوجہ محترمہ پر الزام لگایا گیا، حملے ہوئے، بحرانوں کا سامنا ہوا، بھوک پیاس برداشت کی، زخمی ہوئے، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر میں زخم آیا، مددگار و سر پر
سرپرست چچا ابو طالب چھوٹ گئے، زوجہ محترمہ خدیجہ گزر گئی جو آپ کے لیے بڑا سہارا تھی۔ شعب ابی طالب میں محصور ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اور ساتھیوں نے درخت کے پتے کھائے۔ آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ آپ کے سامنے صاحبزادے ابراہیم کی روح پرواز کر گئی۔ احد میں شکست ہوئی، پیارے چچا حمزہ کے ناک کان کاٹے گئے، کئی بار قتل کی کوششیں ہوئی، بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے، بعض اوقات جو کی روٹی اور ردی کھجور بھی نہ ہوتی۔ شدید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا جن سے ساتھیوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ جابروں کے غرور، متکبرین کی سرکشی، اعرابیوں کی بے ادبی، یہودیوں کی مکاری، منافقین کے مکر کا مقابلہ کرنا پڑا۔ لوگوں نے دیر سے دعوت قبول کی، پھر انجام آپ کے حق میں ہوا، آپ کو نصرت سے نوازا گیا، کامیابی نے قدم چومے، غلبہ دین ہوا، اللہ نے آپ کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست ہوئی، تمام دشمنوں کو ذلیل و رسوا و خوار ہونا پڑا۔ اللہ ہی غالب ہونے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دیکھیے کہ ابو بکر شدائد جھیلتے ہیں، دین کے راستے میں مشکلات برداشت کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اثر و رسوخ اور منصب کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، حتیٰ کہ صدیق کا لقب ملتا ہے۔ عمر بن خطاب کو محراب عبادات میں خون میں نہلا دیا جاتا ہے، جبکہ پوری زندگی جہاد، سخاوت، قربانی، زہد اور لوگوں کے بیچ اقامت عدل میں گزار دی تھی۔ عثمان بن عفان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے ذبح کر دیا جاتا ہے، اپنے اصولوں اور پیغام کی خاطر وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب زندگی بھر زبردست اقدامات کرتے رہے، ان کو صدق، فداکاری، نصرت اور قربانی کے مقامات بلند حاصل ہوئے اور اس کے بعد آپ کو مسجد میں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ حسین بن علی کو شہادت ملتی ہے، انہیں ظلم و جور سے مار ڈالا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر جیسے عالم فاضل اور عابد زاہد شخص کو حجاج قتل کر دیتا ہے اور گناہ کماتا ہے۔ ابن الزبیر کو اللہ تعالی حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے ہاتھوں حرم میں شہادت سے سرفراز کرواتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو حق کے سلسلے میں قید کیا جاتا ہے، انہیں بے پناہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، تب وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہوتے ہیں۔ وَأَثَقْ بِاللَّهِ امام احمد بن نصر الخزائی کو قتل کر ڈالتا ہے، جو داعی سنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اپنے گھر والوں، ساتھیوں اور کتابوں سے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ دنیا میں ان کا غلبہ بلند کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خلیفہ ابو جعفر المنصور کوڑے لگواتا ہے۔ عالم ربانی سعید بن المسیب کو گورنر مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ امام دار الہجرت مالک بن انس کو بھی والی مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ امام عبداللہ بن عون جیسے عالم و محدث کو بلال ابن ابی بردہ نے مارا، جن کو تکلیف دی گئی، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، قتل کیا گیا، معزول کیا گیا۔ اگر ان سب کا شمار کرانے لگوں تو بات بڑھ جائے گی، جتنا میں ذکر کر چکا ہوں وہی بہت کافی ہے۔ آخر میں پڑھنے والوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچائے۔ سبحانک اللہ